الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج آپ کو پھر ایک دفعہ خوش آمدید ہمارے آج کی پوڈ کاسٹ میں. اور آج کا ٹاپک انتہائی انٹرسٹنگ ہے اور ٹاک آف دی ڈے ہے، وچ از فٹ بال اینڈ مسلمس. آج کا ہمارا جو پوڈ کاسٹ کا سیشن ہے وہ پورا کا پورا ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹو فٹ بال. فٹ بال کیا ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فٹ بال دیکھنے میں اور فٹ بال کھیلنے میں اور فٹ بال سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں اس سے ایک مسلمان کا کیا ایکشن اور ری ایکشن ہونا چاہیے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک دفعہ پھر ایک بہترین پینل موجود ہے، جس میں سب سے پہلے میرے رائٹ پہ عثمان مظہر صاحب ہیں. ان کا تعارف تو آپ سب کو ہے ہی، ماشاءاللہ ہمارے ادارے کے اب ان اسپیکرز میں سے ہیں اور ہمارے عالم عالمہ کورس کے سینئر اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے 3 بیٹوں کے والد بھی ہیں اور چوتھی بیٹی بھی ہے ماشاءاللہ. اللہ برکت سے نوازے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے. اور دوسرا میرے سامنے ہے استاد زین وقار صاحب، شیخ زین وقار. اب یہ ماشاءاللہ ہمارے ادارے کے استاد بھی ہیں اور ماشاءاللہ سیرت اور عربک وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ادارے کے، ہمارے انسٹیٹیوٹ کے گریجویٹ بھی ہیں. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں خاص ان کو ہم نے اس لیے شامل کیا کہ ماشاءاللہ ابھی نیا یونیورسٹی کالج وغیرہ سے گریجویٹ ہو کے آئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ فٹ بال کا جو فیور ہے بہت زیادہ نوجوانوں میں موجود ہے اور بہت زیادہ یعنی کریز ہے آج کی یوتھ میں کہ فٹ بال کو لے کر اتنے زیادہ کنسرنڈ اور اتنے زیادہ سینسٹیو ہے ہماری یوتھ کہ ہم سب اس کو جانتے ہیں. تو اس لیے ہم نے سوچا شیخ زین کو اس میں انکلوڈ کیا جائے. اور آخر میں ہمارے پاس آج ایک بالکل ہمارے نئے فریش ممبر ہیں جن کا نام ہے سجات. پورا نام بتائیں آپ اپنا. میرا نام شجاعت اللہ ہے. سجات اللہ، یہ پورا نام. ہاں شوقی بھی نام ہے جی. تو یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس باڈی میں سے ہیں اور آپ کی جو ایجوکیشن ہے اس وقت بیچلرس کر رہے ہیں. یہ اپنا کراچی میں یہ یونیورسٹی ہے، ادھر سے بیچلرس کر رہے ہیں. اور ہمارے جو اسپورٹس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ یہ ایکٹیو ہیں. اس لیے ہم نے کہا آج اسپورٹس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی ماشاءاللہ یہ اپنا ساتھ میں فری لانس کا کام کر رہے ہیں. تو آپ نے کوئی ان کو کسٹمر تو نہیں دلوانا آپ نے؟ نہیں مگر آئی ہیو سین ہز ورک. لیکن ہم سے جو تعلق ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ اسپورٹس جو ہیں وہ اس میں کافی ہمارے ساتھ ایکٹیو رہتے ہیں. ہم نے کہا اسپورٹس کا کام ہے تو وائی ناٹ سجات بھائی کو اپنے ساتھ. اور یہ جو پوڈ کاسٹ ہے نا پھر ہم اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ انہی سے کریں. بہرحال تو جی، فٹ بال اینڈ مسلمس، کیا خیال ہے آپ لوگ کا؟ کیا مسلمانوں کا فٹ بال کے حوالے سے ایک رویہ ہونا چاہیے؟ فٹ بال صحیح ہے یا نہیں؟ حرام ہے فٹ بال کھیلنا، فٹ بال دیکھنا، یہ بھی ناجائز ہے؟ اس پہ میرے خیال سے تھوڑا جنرل ٹاپک ہے نا، تو صرف فٹ بال نہیں، پھر اوور آل اسپورٹس بھی آ جاتے ہیں. اس میں ہم اسپیسیفکلی فٹ بال کی بات کر رہے ہیں. چلیں پہلے اوور آل اسپورٹس کی بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد فٹ بال. آپ کی فٹ بال لیکن یعنی جو ہم بات ڈسکشن ہوگی وہ لمیٹڈ ٹو فٹ بال نہیں ہوگی، یعنی کہ صرف وہ جو ہم بات کریں گے کہ جائز ہے نہیں ہے کیا ہے، تو پھر آپ اس کو ہر اسپورٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں، آلموسٹ ہر اسپورٹ پہ. تو ہم اسپیسیفکلی فٹ بال کی بات کر رہے ہیں، لیکن اوور آل یہ اوور آل اسپورٹس پہ ڈسکشن ہے ایک. چلیں پہلا کوشچن تھرو کرتے ہیں. اسلام کیا اسپورٹس کھیلنے کو حرام کہتا ہے یا ڈسکریج کرتا ہے یا انکریج کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے نا میں بولوں گا ایک ٹاپک پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، پرپز آف لائف. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو اس کا مقصد کیا ہے. جب ہم اس پہ بات کریں گے پھر ہم اس ٹاپک کو زیادہ اچھے سے بات کر سکیں گے کہ اسلام اسپورٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام فٹ بال کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو پہلے ذرا اس پہ ایک ڈسکشن ہونی چاہیے کہ پرپز آف لائف ہمارا کیا ہوتا ہے. یعنی ایک مسلمان اس دنیا میں آ کے کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، وہ ایک تو بات کی سٹیج ہے. پہلے مسلمان آیا ہی کیوں ہے، اس کو یہ زندگی دی کیوں گئی ہے، وہ ایک یہ زندگی موت کا جو سسٹم ہے وہ بنایا کیوں گئے ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. عثمان بھائی آپ تھوڑا اس پہ اپنے کچھ 2 سینٹس پلیز پیش کریں. دیکھیں، اس میں جس طرح سے انہوں نے بھی کہا زین نے کہ
کوئی بھی چیز جو ہے نا دین کے اندر، جو میں سمجھتا ہوں، میری نالج جو لیول وہ ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہے اتنا، لیکن کوئی بھی چیز دین میں جو ہے وہ منع نہیں ہے ایسا جو سرٹن شرائط کو پورا کرتی ہو، کنڈیشنز کو پورا کرتی ہو. اور وہ شرائط بھی، کنڈیشنز بھی آپ پہ اس لیے نہیں لگائی گئی ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے ڈیفیکلٹ بناتی جائے. وہ شرائط آپ پہ اس لیے لگائی گئی ہیں تاکہ آپ کی زندگی ایکچولی اچھی ہو. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی چیز آپ کو پازیٹیو چیز دے رہی ہے، جیسے اسپورٹس ہے یا فٹ بال ہے، جیسے لیٹس ٹاک اباؤٹ فٹ بال. نہیں، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلمان کا پرپس کیا ہوتا ہے، پرپس آف لائف. پرپس آف لائف کیا ہے؟ پرپس آف لائف تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمپل قرآن میں بتا دیا آپ کو کہ جی وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، کہ میں نے جو ہے تمہیں انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. ٹھیک ہے نا، وہ تو سمپل پرپس آف لائف ہے. لیکن ظاہر بات ہے یہ عبادت جو ہے وہ صرف ورشپ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھ رہے ہیں. اٹ از آلسو کہ آپ زندگی کو اوور آل گزار کیسے رہیں. عبادت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ پرپس تو یہ ہے، ویژن جو ہے. عبادت کی تعریف اگر ہم عبادت کی تعریف ابن تیمیہ ایک کرتے ہیں نا، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الباطنۃ والظاہرۃ، کہ ایک ایسا نام، عبادت جو ہے وہ ایک ایسا نام ہے جو ہر اس چیز کو انکمپاس کرتا ہے. اس کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے، اقوال ہوں یا افعال ہوں، چاہے میں اس کو کچھ کر رہا ہوں یا میں کچھ زبان سے ادا کر رہا ہوں، چاہے وہ ظاہری افعال ہو، ظاہری اقوال ہو، یعنی ظاہری فعل کہ میں کچھ جسم سے نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں کوئی باطنی فعل ہے کہ میں دل میں کچھ سوچ رہا ہوں، دل کا ایک فعل، کسی کے بارے میں حسن ظن رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کر رہا ہوں. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہم کرتے ہیں، زبان سے ادا کر رہا ہوں، جسم سے ظاہری طور پہ کر رہا ہوں، جسم سے باطنی طور پہ ہو رہا ہو، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ ایسی چیز، ہر وہ ایسی چیز جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہی ہو، وہ عبادت ہے. اور شاید اللہ تعالیٰ نے یہی دنیا کا مقصد بنایا ہے. انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات بنائی ہی اس لیے ہے کہ دیکھا جائے تم میں سے احسن عملا کون سا، احسن عملا کون عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے. موت اور حیات کا مقصد ہی یہی اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم نے قرآن سے اور حدیث سے ہمیں بہت واضح طور پہ یہ بات پڑھنے کو، سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد سب سے پہلے تو ڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ڈیفائنڈ کیا ہے کہ وہ عبادت ہے. اور عبادت کیا ہے کہ وہ ہر وہ چیز جس سے اللہ خوش ہو اور راضی ہو، جس کو اللہ پسند کرتا ہو، وہ عبادت ہے. صرف یہ عبادت نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن پڑھ لے، ذکر اذکار کر لے. یہ تو کہہ لیں یہ اصل العبادہ ہیں، یعنی یہ خالص وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عبادت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ارکان ہو گئے نا، ارکان ہو گئے، صحیح. لیکن اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا آؤٹ ورڈ ایکشن ہو یا آپ کا انورڈ ایکشن ہو، ظاہری عمل ہو، باطنی عمل ہو، اللہ اگر اس سے خوش ہو رہا ہے تو وہ عبادت ہے. اور ہمیں اسی کے لیے پیدا کیا کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہو، راضی ہو. اب اس میں سب آ جاتا ہے، یعنی اگر ہم اسپورٹس کو ایک دو سائڈ میں کریں تو پیسہ کمانا بھی اس میں آتا ہے، بالکل، گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا بھی اسی میں آتا ہے، اپنی باڈی کا خیال رکھنا بھی اس میں آتا ہے، اسی کے ساتھ شادی کرنا، ایک نسل آگے بڑھانا، ایک اولاد کی چاہت رکھنا، اولاد کو ٹائم دینا، یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے. اسی طرح گاڑی رکھنا، اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہننا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. یعنی عبادت کی ہر نیت سے اگر ہم نیت اپنی صحیح کر لیں، اللہ کو راضی کرنا ہو، ہر عمل جو ہے ہمارا عبادت بن جائے گا. کسی عالم نے بڑی اچھی بات کی، وہ بتا رہے تھے کہ جی کوئی سلف میں سے کسی کے گھر میں گئے تو اس کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ظاہر کھڑکی بنی ہوتی ہے، ابھی نیا گھر تھا یا کیا تھا، کھڑکی بنی ہوئی تھی. اس نے پوچھا بھائی تم نے کھڑکی کیوں لگائی ہے؟ اور نے کہا کہ کیوں لگاتے ہیں بھائی کھڑکی؟ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ روشنی آئے، ہوا آئے، تھوڑی وینٹیلیشن ہو، سفوکیشن نہ ہو. سنیں گے اچھا. کہا اگر تم یہ کھڑکی اس نیت سے لگاتے کہ کھڑکی کھلے گی، باہر سے اذان کی آواز گھر میں آئے گی، میں آواز سنوں گا اور سن کے نماز کو جاؤں گا، تو تمہیں اس پہ بھی ثواب مل جاتا. تو ہمارا یہ صرف بات میں نے اس لیے بتائی ہے انٹینشنز کے لحاظ سے، نیت ہمارا دین اتنا وسیع ہے جو یہ ہم نے سمجھ کے بیٹھ گئے نا کہ ایک مولوی ہونے کے لیے، ایک دیندار ہونے کے لیے، اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے آپ بس ٹوپی پہنیں، قمیص شلوار پہنیں اور جا کر آپ مسجد میں مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں، دنیا کی آپ کو کوئی خبر نہ ہو، پیسہ کمانا حرام ہے، دنیا میں انٹرٹینمنٹ، گھومنا پھرنا سب منع ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا مائک میں بولیں. جو آج کل جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پرپس آف لائف کی بات ہو رہی ہے،
تو یہ بہت ضروری ہے پلینلی بتانا کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین اے لائف آف مسلم اور اے مومن اینڈ اے لائف آف اے پرسن وداؤٹ اے گول، کہ جس کا کوئی ہدف نہیں ہے. تو نائلزم جو کانسیپٹ ہے آپ کو سب پتہ ہی ہوگا. کیا ہے نائلزم؟ یہ کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ بیسکلی یہ ہے کہ a life without a purpose. Everything, without a purpose. nothing has meaning. Yes, and اچھا. nothing has meaning if it یعنی like- کیا اسپیلنگ ہے اس کی؟ NIHILISM. اچھا. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ادھر لائے گئے تو دیر از نو پرپز فار دیٹ. یہ رینڈم ہے ہر چیز، Chaos ہے اور یہ کیوس ہے یا یہ بائی چانس ہے، اور ایسی اور گیلیکسیز ہیں جہاں یہ سارا سیٹ اپ موجود ہے. جسٹ ٹو ایلینز بھی موجود ہیں. ہاں، جسٹ ٹو پوٹ اٹ انٹو دیئر اون پرسیپشن. ان کا کانسیپٹ یہی ہے کہ وی ڈو ناٹ ہیو ٹو بی آنسریبل ٹو اینی ون. لیکن ہمارا جو مسلمان اور مومن کا کانسیپٹ ہے وہ تو بالکل اس سے الگ ہے. اور وہ کیا کانسیپٹ ہے کہ وی ول بی ریزریکٹیڈ فرام آور ہینڈس ٹو آور فنگر ٹپس. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ آلسو سیز دیٹ، یعنی ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم سے ایک ایک پل کا سوال ہونا ہے، ایک ایک پل کہ ہم سے پوچھ. وہ قرآن میں اسی متعلق کفار کے بارے میں آتے ہیں نا، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. صرف دنیا کی حیات ہے، ہم مریں گے زندہ ہوں گے، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو ایک مسلمان کی زندگی میں فرق آتا ہے کہ نہیں، اس کو پتہ ہے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اور آج جو کروں گا اس کے وجہ سے مجھے کل ایک حساب کتاب ہوگا، جواب دینا پڑے گا. وہ یہ بھی آتا ہے نا، وما یہلکنا الا الدہر، ہاں کہ ہمیں جو ہے صرف زمانہ ہی مارتا ہے. یہ زمانے ہی کے چینجنگ سے ہم آ گئے اور زمانے ہی کے چینجنگ سے ہم ختم ہو جائیں گے. بالکل. سو دا پرپز، کمنگ بیک ٹو دا پرپز از سیٹسفائنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سیٹسفائی کر رہے ہوں، وہ ہمارے ایکشن سے ہو، وہ ہماری فالوئنگ دا قرآن اینڈ سنہ سے ہو. اٹ از ٹو سیٹسفائی اللہ سبحانہ. اچھا، یہاں اگر میں آپ ہی کی بات پہ ذرا کنٹینیو کروں تو جیسے آپ نے بتایا کہ کھڑکی بھی کھولے اس نیت سے تو ثواب ملے گا. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے عبادت کو ہمارا زندگی کا مقصد بنایا، وہاں ہمیں بالکل فطرت سے ہٹ کے ایک چیز کرنے کو نہیں کہہ دیا کہ بس اب کیونکہ تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے نا، اب مصلی پکڑو اور بس نماز پڑھتے رہو. نہیں، انسان کی فطرت میں نا کچھ چیزیں ڈالی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان ایک سوشل بینگ ہے، اس نے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے. تو وہ جو ہمارے جو حقوق العباد آ گئے اللہ تعالیٰ نے وہ ہم پہ واجب کر دیا. واجب ہیں حقوق العباد، جو ہمارے خونی رشتے ہیں ان کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، ان کو مینٹین کرنا ہے، اپنے ٹائز آف کنشپس کو. تو اس طرح کی ساری چیزیں جو انسان کو نا ایڈ کرتی ہیں اس کی زندگی میں، اس کو مینٹلی اس طرح سے سیٹسفائی کرتی ہیں کہ وہ عبادت میں احسان لا سکے. تو وہ چیزیں بھی ہم پہ رکھی ہیں. جیسے وہ آتے ہیں نا، اللہ کے نبی کے پاس 3 لوگ آئے، ایک نے بولا شادی کبھی نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، شادی کبھی نہیں کروں گا. ایک نے کہا روزے ہمیشہ رکھوں گا. ایک نے کہا رات کو کبھی نہیں سوؤں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تم مجھ سے آگے نکلنا چاہ رہے ہو؟ میں تو سوتا بھی ہوں رات میں شادی بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں. تو انسان اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادت کو مقصد بنایا، وہاں یہ نہیں کہا کہ فطرت سے بالکل ہٹ جاؤ. فطرت کے اندر چیزیں انسان چاہتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر آرام کرے، سوئے، کچھ ریکریشنل کچھ چیز کرے. تو ہٹ جانا رہبانیت ہے نا، پھر بالکل آپ اس میں چلے جائیں. رہبانیت جو ہے وہ حرام ہے. اس کو ہم انگلش میں ویسے کیا کہتے ہیں رہبانیت کو؟ مناسٹسزم میرے خیال سے. ایکسیسزم. نہیں 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 نہیں، وہ دن نکال لیں. ہاں ہاں، نہیں دیٹس ایگزورسزم، دیٹس ایگزورسزم. ہاں نہیں وہ ایگزورسزم ہے. یعنی مناسٹسزم نہیں بولتے. مونک کس کو بولتے ہیں؟ یعنی یہ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یعنی کہ آپ اس کو کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ دنیا سے الگ ہو کے دنیا. اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور آپ کی ڈیزائرز، جیسے آپ نے بھی جو کہا نا بات، ڈیزائرز ہیں آپ کے اندر، خواہشات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ان ڈیزائرز اور خواہشات کو دم گھوٹ دو. جی، ان کو چینلائز کرنے کا حلال اور صحیح طریقے ہیں. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس لیے ایکسپلین کیے ہیں، جو ہمیں زندگی میں کافی ٹائم گزارنے کے بعد اس چیز سمجھ میں آئی کہ بھائی اٹس فار یور اون گڈ، بیکاز لائف از ویری شارٹ، یو نو، سو یو لیو اٹ ٹو دا فل. اب یہ نعرہ تو ہے لیو اٹ ٹو دا فل، بٹ واٹ از لیونگ لائف ٹو دا فل؟ شوڈ آئی لیو لائک اے کریزی اسپورٹس فین جس کو کہتے ہیں، یا شوڈ آئی لیو لائک اے کریزی میوزک فین، یا واٹ ایور، یعنی اسپورٹس فین چلے آج جو ہم ٹاپک بات کر رہے ہیں. یا شوڈ آئی لیو اٹ ٹو دا فل کہ ویئر آئی ڈو سم تھنگ ان دس لائف اینڈ دیٹ لیوز اے لیگیسی بیہائنڈ، کہ میں پیچھے اپنے آثار چھوڑ کے جاؤں. تو ایک بڑا پرپس، ایک ویژن، ایک لیڈرشپ. اسلام تو آپ کو لیڈر دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو پرپسفل آدمی دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہر مسلمان، ایک آدمی نہیں، ہر مسلمان اپنے اپنے طبقے کے اندر اپنی اپنی چیز، اپنے اپنے زاویے میں جو ہے نا وہ لیڈر ہو. تو یہ چیز جو ہے نا، وی آر ناٹ پریچنگ ہیئر ایٹ آل، کہ یہ ڈسکلیمر ہونا بھی چاہیے کہ جی اسپورٹس اینڈ فٹ بال اینڈ آل دیز تھنگز آر رانگ، اور نہیں کھیلیں آپ بالکل بیٹھ جائیں جگہ پہ اور یو نو بالکل کونے پہ لگ جائیں اور تصویر لے کے بیٹھ جائیں کہیں پہ، جیسے شیخ نے بھی کہا یو ہیو ٹو بیلنس. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو سمجھیں. آج سکسیس کیا ہے؟
اس پہ تو خیر انشاءاللہ ایک پراپر پوڈ کاسٹ ہماری آنے والی ہے, ریکارڈ کرائی ہم نے, کہ سکسیس کیا ہے, کامیابی کیا ہے. کامیابی سنا اللہ تعالیٰ ایک آیت میں بتا دیتے ہیں, فمن زحزح ہاں، عن النار پوڈکاسٹ دیکھنی وادخل ہے الجنہ سورہ آل فقد عمران کے فاز, اندر جائے جی کہ جس کو بے شک. آگ سے نکال دیا گیا, جنت میں ڈال دیا گیا, ہوں. بس یہی کامیاب کامیاب ہو ہے. گیا. یہی کامیابی ہے. وما یعنی ہم الحیات دیکھیں اب الدنیا ہم الا کس متاع جگہ الغرور. پہ جا رہے ہیں, ہم کیا کام کر رہے ہیں, کامیابی کی طرف جا رہے ہیں, نہیں جا رہے. تو ایک مسلمان کو کا جو ایک پرپز آف لائف ہے نا, وہ ڈیفائنڈ ہے. دیکھیے آپ, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, کسی مسلمان سے آج پوچھیں گے نا ہوں کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو ایٹ دی اینڈ, وہ آپ سے موسٹ پرابلی آپ کو موسٹ میجورٹی یہی کہے گی جی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, میں اچھی موت مرنا چاہتا ہوں, میں مرتے وقت کلمہ میرے منہ پر ہو. ہر میرے نہیں خیال کو مسلمان آپ سے ملے گا انلیس وہ بالکل ہی ریبیلیس ہو کہ وہ کہے گا, ورنہ وہ یہ کہے گا کہ جی کلمہ ہو میرے منہ پہ, نماز سجدے کی حالت میں مجھے موت آئے. جو نہیں بھی کرتا وہ اس کی مکہ میں خواہش موت ہوگی. آئے مجھے, حرم کے اندر حرم موت میں آئے. ایسے ہی سجدے ہوگا میں نا اللہ پھر تعالیٰ موت عطا کرتے ہیں. آخرت کے میدان میں, حشر کے میدان میں, اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کویشچن کریں گے کہ آپ مجھے دنیا میں واپس بھیجیں تاکہ میں وہ اعمال کر سکوں اور اس کے ساتھ لوٹوں, یا میں صدقہ دے سکوں, جیسے قرآن میں آتا ہے کہ میں صدقہ دے سکوں. مہلت مانگی جائے گی مہلت مانگی کہ جائے جی گی. مجھے صدقہ, مگر مہلت اس وقت ہے نہیں. پھر غیر الذی, ہم وہ عمل کریں, ہم وہ کام کریں کہ جو ہم نہیں کرتے. تو ہر شخص جو ہے نا وہ اپنا پرپس اس طرح سے دل میں ایک فطرت میں ہے, بٹ دیر آر سو مینی ڈسٹریکشنز اراؤنڈ یو جو آپ کو اسے ہلا دیتی ہیں, ہٹا دیتی ہیں. ایون ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کے کہ ہمارے ذہن میں یہ ویژن ہمیشہ کلیئر رہتا ہے. یو آر فیسڈ وتھ سو مینی ڈیسیجنز ان لائف, آپ کی جاب ہے, کام ہے, دس دیٹ, فیملی, واٹ ایور, آپ کو ہر دفعہ آپ اس چیز سے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں, پھر آپ کو اپنے آپ کو واپس لے کر آنا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو اپنے اوپر چیک رکھنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اس ویژن سے, اس پرپز سے دور کرے. میں دور تو نہیں ہو رہا تو میں واپس آؤں, تو میں واپس آؤں. یہ امتحان ہے زندگی کا. انسان آپ دیکھیں نا, ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے. اور کیا کر, صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں, ہماری قرآن کی جو دوسری آیت ہے کہ انعام یافتہ, وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فقط فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کہ یعنی انعام یافتہ لوگ وہ ہیں کہ جس نے اللہ رسول کی اتباع کی, اطاعت کی, فالو کیا, وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو انعام یافتہ. انعام یافتہ کون ہے, انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. تو ہمیں تو ہر نماز میں ہمارا پرپز آف لائف, ہماری زندگی کا مقصد بار بار ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ بھائی تم ڈسٹریکٹ نہیں ہونا. جو آپ کی والی بات ہے نا, یا تم نے لیفٹ رائٹ نہیں ہونا, تم نے فوکسڈ رہنا ہے. تمہارا ہر کام, ہر فیل کس چیز کے لیے ہونا چاہیے, آخرت کے لیے ہونا چاہیے. تم نے دنیا کو بھی دیکھنا ہے, دنیا کا بھی فائدہ دیکھنا ہے, تو آخرت کے لینسز سے دیکھنا ہے. بالکل. اچھا یہاں پہ نا دو ایک ڈسٹنکشن, ہم جہاں جس طرف جا رہے ہیں ایک ڈسٹنکشن آ رہی ہے آہستہ آہستہ. مقصد حیات عبادت ہے اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اس کے بعد جب ہم دنیا میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں کچھ چیزیں ڈالی ہیں جس کو حلال طریقے سے چینل کرنے کا ہمیں راستے دکھائے ہوئے ہیں, اور ہم نے ان کو کرنا ہے اس طرح چینل, اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن اسی کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آزمائش بھی ہیں. یعنی آپ کے سامنے 5 چیزیں ہیں, 2 آپ کر سکتے ہیں, 3 آپ نہیں کر سکتے. تو وہ ہم انسان نے نا فرق سمجھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث آتی ہے جبریل علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو بولا کہ جاؤ جنت میں اور دیکھ کر آؤ جنت کو. تو جبریل علیہ السلام جب دیکھ کر آئے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اے ربی وعزتک, اے اللہ آپ کی عزت کی قسم, ربی آپ کی عزت کی قسم, لا یسمع بها احد الا دخلها. جنت کے بارے میں جو کوئی بھی سنے گا نا, صرف سنے گا, دیکھے گا نہیں, صرف اس کو بتا دیا اس میں کیا ہے, وہ ضرور داخل ہوگا, کیونکہ ایسی چیز کوئی چھوڑ نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکارہ, آزمائشوں کے ساتھ سراؤنڈ کر دیا. پھر جبریل کو بولا جاؤ اب دیکھ کر آؤ. جبریل علیہ السلام پھر دیکھ کر آئے, بولا اے رب مجھے تو اب ایسا لگتا ہے کہ اس میں تو اب کوئی بھی داخل نہیں ہو پائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور بولا جاؤ دیکھ کر آؤ. تو جہنم کی جب ہولناکیاں جبریل علیہ السلام نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یا رب مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی جس کو بھی پتہ چلے گا کہ کیا ہے کبھی داخل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو شہوات سے سراؤنڈ کر دیا, بولا اب دیکھ کر آؤ. تو اب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی اس کے بارے میں اس کو پتہ چلے گا نا, جس نے شہوات دیکھ لیں, وہ داخل ہو کر ہی رہے گا جہنم کے اندر. تو جہاں ہمارے لیے کچھ حلال طریقے ہیں, کچھ جائز
جو ہماری حاجات ہیں ان کو چینل کرنے کے، وہاں ہمارے لیے کچھ شہوات بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، اور کچھ مکارے، کچھ مشکل چیزیں بھی بنائی ہوئی ہیں دنیا کے اندر، جو ہماری اسی آزمائش کا پارٹ ہے کہ عبادت میں صبر بھی آتا ہے، شکر بھی آتا ہے، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. تو اگر دنیا میں کوئی اپنی ان شہوات کو کنٹرول کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے کنٹرول کرتا ہے تو اس کو کیوں اجر نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہی فرمایا تھا نا کہ اللہ عبادک، ابلیس نے کہا تھا اللہ عبادک منہم المخلصین، میں سب کو گمراہ کر دوں گا مگر آپ کے وہ بندے ان میں سے کچھ اخلاص والے بھی ہیں، ان کو نہیں کر پاؤں گا کچھ بھی. تو وہ اخلاص جو ہوگا وہ ان چیزوں پہ صبر کرے گا. تو یہ بھی ادھر جو آپ نے پوائنٹ بتایا، بہت ضروری پوائنٹ بتایا، یہ جہنم اور جنت کا تذکرہ جو کیا، اس میں بہت ضروری جو اس سے ہم ایک فہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں امپریس نہیں ہونا چاہیے میجورٹی سے، کہ دیر مائٹ بی کیسز جہاں میجورٹی جو ہو دے لسن ٹو میوزک، یا جو میجورٹی ہو دے واچ موویز. جب میجورٹی ہو دے ڈو آل آف دیز تھنگس وچ آر ناٹ الاؤڈ ان اسلام. دیٹ ڈز ناٹ مینس دیٹ اٹس اے ڈیموکریٹک رول، اور جو ہے انسان کو ان کو فالو کرنا چاہیے اور جو ہے ان کی ماننی چاہیے. اور جو ہے میجورٹی کا ڈیسیجن آلویز رائٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ نے ایک بندے سے بھی حق سن لیا، جیسے حدیث یا قرآن کی آیت ہوگی، تو آپ کو اس کو تسلیم کرنا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اف یو ٹاک اباؤٹ دا یوتھ وائڈلی انفلوئنس ہوتی ہے. ایک کانسیپٹ ہے سائیکالوجی میں جس کا نام ہے کنفرمیٹی. اب کنفرمیٹی کا ایک ٹیسٹ ہوا تھا جس میں 4 لائنز بنائی گئی تھیں، 4 سے 5 لائنز بنائی گئی تھیں، اور اس میں سے ایک لائن غلط تھی، یا ایک لائن صحیح تھی، 4 لائن غلط تھی. ایسے ٹیسٹ کو ریپیٹ کیا گیا تھا ریلائبلٹی کے لیے. تو مین چیز یہ کرنی تھی اس ٹیسٹ میں، اس کا ہائپوتھیسس یہ تھا یا ایم یہ تھا کہ ایک جو نارمل بندہ ہوتا ہے وہ کیسے کنفرم کرتا ہے if the surrounding is confirming to something wrong. تو فار ایگزامپل ایک لائن الگ تھی اور وہ پوچھ رہے تھے کون سی لائن الگ ہے، تو سب کہہ رہے تھے غلط والی لائن کو کہ یہ الگ ہے. لیکن ایک بندہ تھا جو صحیح تھا، جو حق پہ تھا، وہ کہہ رہا ہے یہ لائن الگ لگ رہی ہے. پہلی دفعہ اس نے کہا یہ لائن الگ ہے، پھر دوسری دفعہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا، کیا کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو. تو آہستہ آہستہ اس پہ جب وہ ڈیسینسٹائز ہو گیا اور اسے جو ہے غلط صحیح کے بیچ میں لائن نہیں رہی، کیونکہ میجورٹی جو کہہ رہی تھی کچھ اور صحیح ہے، سو ہی اسٹارٹیڈ سیئنگ دا سیم آنسرس، اور وہ کنفرم کرنا شروع کیا پیئر پریشر میں سوسائٹی میں. یعنی میں جو سمجھاؤں کہ فالس پارٹیسپینٹس بٹھائے اور اس میں سے ایک صحیح تھا، ایک ایکچوئل پارٹیسپینٹ تھا، باقی مثال کے طور پہ 50 میں سے 49 لوگ فیک بٹھائے ہوئے تھے اور ایک ان کا اپنا تھا. 4 لائنیں تھیں، 3 ایکٹرز تھے اور ایک ریئل آدمی تھا. ہاں، لائنز آف نو لائنز، اٹ واز اے لائن ڈران ان اے بورڈ میں لائن ڈرا کی گئی تھی 4 ٹائپ، اس میں ڈفرینس دکھایا. پارٹیسپینٹس کتنے تھے؟ پارٹیسپینٹس 4 to 5 تھے. اچھا، اور یہ جو ہے اسٹوجز تھے جو ایکٹ کرتے ہیں کہ دے آر پارٹ آف دی ایکسپیریمنٹ. تو وہ بار بار غلط لائن کو بول رہے تھے کہ یہ صحیح ہے، اور وہ بیچارہ صحیح لائن کو بول رہا تھا کہ یہ صحیح ہے، اور جب بار بار لگ رہا تھا یہ لائن غلط ہے، پھر اینڈ میں لگنا شروع ہو گیا یہ لائن غلط ہے، بیکاز ہی واز کنفرمنگ. اب اسے صحیح کہنا پڑ رہا تھا اس چیز کو. آج ہم دیکھتے ہیں، ہم غلط اور صحیح کا ڈفرینس جانتے ہیں اس دنیا میں، بٹ ایٹ ٹائمز جسٹ ٹو پلیز ادرس اینڈ ان دا پریشر ہم کیا کرتے ہیں، ہم غلط کو صحیح کہتے ہیں. فار ایگزامپل دیر آر سو مینی پیپل ان پاکستان جو دے وانٹ ٹو اسٹک ٹو دا اسلامک ویلیوز. وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں لیکن جب باہر نکلتے ہیں سو دے ہیو ٹو لسن ٹو میوزک، کیونکہ جن کے ساتھ وہ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں دے آر لسننگ ٹو میوزک، دے آر واچنگ موویز، دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دس آل آف دیز تھنگس. اور اگر وہ اس کنفرم نہیں کرتا ان ویلیوز سے، سو ہی از دا ون لیفٹ آؤٹ، ہی از دا آڈ ون آؤٹ. تو اس میں جو ہے وی نیڈ ٹو کم بیک ٹو دس کنکلوژن کہ جہنم میں تذکرہ جو کیا گیا اٹس ایزی ٹو گیٹ انٹو جہنم، لیکن فار ٹو انٹر جنت اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ بیکاز دیر آر گونا بی سو مینی ٹیسٹ. اچھا، یہ جو اب آپ نے یہ بات بولی ہے، ہم اس کو تھوڑا سم اپ کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے دین نے ایک پرپس دیا، اور پرپس کے ساتھ زین بھائی نے بھی بات کہی کہ جو بھی ہماری دنیاوی ضروریات ہیں، چاہے وہ فزیولوجیکل نیڈز ہوں، ہماری سوشل نیڈز ہوں، دین نے اس کا خیال رکھا ہے. یہاں تک کہ ہماری زندگی میں ہم نے خوش ہونا ہے، کوئی ایک جیسے دنیا میں ایک فیسٹیولز ہوتے ہیں، تہوار ہوتے ہیں، دین نے بھی اس کی ہمیں جو ہے نا ایک اپرچونیٹی دی ہے کہ ہم خوش ہو سکیں. تو اسی طرح یہ ہمارا جو جسم ہے نا، ہمارے جسم کی جو نیڈز ہیں، ہماری جو فزیکل باڈی کی نیڈز ہیں، اس کو بھی دین نے جو ہے نا بڑا سپورٹ کیا ہے. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان جسدک علیک حق، تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے. یعنی یہ جسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا
جسم کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کا خیال رکھے, اس کی قدر کرے. امانت ہے, امانت ہے, اور اس کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مینٹین بھی رکھے. اس کی جو نیڈز ہیں, کھانا پینا وہ بھی پرووائڈ کرے, پراپر سلیپ اس کو پرووائڈ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو نیڈ ہے نا, جو شاید بہت سارے لوگ اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایکسرسائز, جو کبھی اسپورٹس کی شکل میں ہوتی ہے, کبھی ورک آؤٹ کی شکل میں ہوتی ہے, یا کسی بھی شکل میں ہوتی ہے. وہ بہت ضروری ہے, خاص طور پہ آج کل کے دور میں جہاں ہم فونوں کے ساتھ بس کرسیوں پہ محدود ہو گئے ہیں. جی بالکل, 3-4 گھنٹے ایک بندہ اپنے فون پہ گزار دیتا ہے. پھر ایک کمپیوٹر ہے, پھر جابز ہیں, جابز بھی ایسی ہو گئی ہیں, ٹیکنالوجی IT ڈریون جابز ہیں. تو انسان ایک سروے ہوا تھا کہ جس میں یہ اسکرین ٹائم دیکھا گیا تھا آج کل ملینیلز کا, کہ کتنا ٹائم لگا رہے ہیں وہ لوگ سیل فون پہ. تو اس میں یہ پتا چلا کہ 8 to 12 hours. واو, ایک دن میں 8 to 12 hours. That's 50% of your day. Rest of the day پورا ہی at دن ہو least گیا یہ. 6 to 8 hours you will be sleeping. بچا کیا 6 سے 8 گھنٹے تو آپ سو رہے ہوں گے. باقی کھانا پینا, واش روم, کھاتے ہوئے بھی فون یوز ہوتا ہے, واش روم جا کے بھی فون یوز ہوتا ہے. تو بہرحال اس آج کے دور میں تو اسپورٹس کی بہت بہت زیادہ نیڈ ہے. تو یعنی اسپورٹس جو ہے, دین ہمارا اسپورٹس کو منع نہیں کرتا, اسپورٹس کو بالکل نہیں روکتا, بلکہ اسپورٹس ہونے چاہیے. فزیکل ایکٹیویٹیز جتنی ہوں اتنا اچھا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ جو ہیں وہ یعنی یہ انکریج کی گئی ہے کہ انسان گھڑ سواری کرے, ہارس رائڈنگ کرے, سوئمنگ کرے, اور ریسلنگ بھی کرے. ریسلنگ کیسے انکریج ہے؟ ریسلنگ انکریج ہے, صحابہ کیا کرتے تھے ریسلنگ, کشتی. آپ WWE نہ سمجھیں, آج والی نہیں کہ وہ باکسنگ, یعنی سیلف ڈیفینس. جی سیلف ڈیفینس کس طرح ہے, سامنے والا اگر آپ پہ حملہ کر دے تو آپ نے اس کو کیسے روکنا ہے, کیسے بچانا ہے. تو یہ اسپورٹس نہیں, تو WWE. اور صحابہ تلواروں سے بھی ٹریننگ تو کرتے تھے, اور وہ تیر بازی جو ہے اس کو بھی دیکھتے. تیر بازی ہوتی ہے, تیر اندازی کو بھی پریکٹس کرتے تھے. سعد بن ابی وقاص, خیر وہ اسلام سے پہلے سے ہی بہت شارپ آرچر تھے, لیکن اس کے بعد بھی وہ آرچری کرتے رہے. اسلام میں غزوات میں انہوں نے آرچری کی ہے. اور بلکہ یہ تو جو رمی جو ہے, یہ تو ثواب بھی ہے نا غالباً سیکھنا اس کا, رمی, گھوڑ سواری, سوئمنگ. یہ بہرحال حدیث تو آتی ہے لا سبق الا فی خف, کہ نہیں ہے کوئی مسابقت. بہرحال اس طرح کی جو حدیث آتی ہیں وہ اس میں کچھ ذوف بھی ہے, اور بہرحال اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ جہاد کے لیے استعمال ہوتی تھیں, جہاد کے کاموں میں یوز ہوا کرتی تھیں. تو اس طرح سے چیز ہے نا شیخ, جو ایک اسٹرانگ مسلمان ہے وہ ایک ویک مسلمان سے بہتر ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. جی المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, کہ جو قوی مومن ہے وہ ضعیف مومن سے فزیکلی اسٹرانگ, فائنینشلی اسٹرانگ. مسلمان نا تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. چلیں اگرچہ آج کل جہاد نہیں ہو رہا, لیکن مسلمان کبھی سست نہیں ہوتا کہ وہ بس بیٹھا ہوا ہے. وہ ایور ریڈی ہوتا ہے, انرجیٹک ہوتا ہے. چستی اور انرجی, بالکل انرجی اس کے اندر ہوتی ہے. جو نا آج آپ کے کھانوں میں کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے, لائف اسٹائل کی وجہ سے نہیں ہے. تو فزیکل فٹنس از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف یور فیتھ. جسم کا حصہ, جسم کا خیال رکھنا, بیماریوں کا اس میں گڑھ ہونا, یہ سب چیزیں جو ہے آپ کے لیے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. تو پھر یہی اسپورٹس آ جاتے ہیں نا, جو آج اگر سے ایگزیکٹلی وہ والی چیزیں نہیں ہیں, لیکن ایک طرح سے اپنے کم از کم جسم کا حقوق میں سے تو شامل ہے کہ ہم اسپورٹس کھیلیں, اسپورٹس میں انوالوڈ رہیں, کچھ ایکٹیویٹی ہو, ہم ایکٹیو رہیں اپنی جسم کو. اور ظاہر ہے اگر ہم دیکھیں نا آج کل جس طرح ہم آفس جابس سے آپ نے بتایا, تو اگر ٹیبل پہ ایک آدمی دن میں 8 گھنٹے بیٹھ کے 9 to 5 جاب کر رہا ہے, اور وہ اگر 10 سال 15 سال ایسے کرتا رہے, تو ممکن ہے وہ 40 سال کی یا 45 سال کی عمر کے بعد وہ بیٹھ جائے گا. وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں, کیونکہ اس کی باڈی جواب دے چکی ہوگی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ٹائم پہ کوئی فٹ رہے, کوئی ایکسرسائز میں انوالوڈ ہو, جم جائے, یا کچھ مطلب کچھ ایسی ایکٹیویٹی اس کی ہو کہ اس کی باڈی کم از کم جواب نہ دے دے, میں پرزے خراب نہ ہو جائیں 45 سال کے بعد. اور جو میرے آج آپ کے پاس جو اویلیبل فیسلٹیز ہیں, اگر آپ نے اپنے بچوں کو بھی انرجیٹک بنانا ہے, اور آپ نے ان کو ٹی وی کے آگے سے ہٹانا ہے, ان کو کارٹونس کے آگے سے ہٹانا ہے, آپ نے ان کو کمپیوٹرس کے آگے سے ہٹانا ہے, تو اٹس دا فزیکل انٹریکشن. اور فزیکل انٹریکشن میں آپ جا کے ساکر کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, واٹ ایور, سوئمنگ کریں, اسپورٹس ہی ہے. جم وغیرہ ہر کوئی نہیں جا پاتا, اور جم ہر کسی کی ایج کا ہوتا بھی نہیں, ہر کسی کے پہنچ میں بھی نہیں ہوتا, تو پھر آپ وہ اسپورٹس ہر کسی کی پہنچ میں جم. اچھا نہیں فائنینشلی نہیں پہنچ میں ہر طبقہ افورڈ نہیں ایج گروپ سے جم بھی ہو جاتے ہیں, لیکن نہیں پتہ, ہاں ہوتے ہیں. میں کہنے سے ہاتھ پڑا, میں گاڑی کی بیٹری چینج کروانے گیا تھا, تو وہاں پہ وہ بیٹری جو چینج کر رہا تھا,
اس سے میری ایسی بات چیت ہو رہی تھی. پھر وہ گھر آیا تھا کہ گھر کے باہر سے کوئی چوری کر کے لے گیا تھا, وہاں تک آیا تھا. تو راستے میں بات کی, میں نے اس سے پوچھا آپ کو دن کی دہاڑی کیا ملتی ہے؟ تو 500 روپये اس کو ملتے تھے, مہینے کے 15,000 روپये کما رہا ہوگا. لیکن وہ بھی کہہ رہا تھا میں ابھی گھر جاؤں گا نا, گھر جانے کے بعد میں 11 بجے تک جم جاؤں گا, اس کے بعد میں گھر آ کے سوؤں گا. یعنی 15,000 کمانے والا بھی جم جا رہا ہے. بھی جم اویلیبل ہے. ایسا ہے, میں یہ گلستانی جوہر میں 1500 روپے کا جم اویلیبل ہے. تو ایک مطلب وہ بھی ایک اچھے مناسب لیول کا ہوگا, اور پھر خیر اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے. 25,000 پوائنٹ اس کہ آپ اسپورٹس وغیرہ کے اندر حصہ لیں اور جا کے کھیلیں اس کو, جب آپ اس میں ساکر, فٹ بال جو بھی ہے, بٹ ٹو واٹ لیول اینڈ واٹ ایکسٹینٹ شوڈ اٹ بی, دیٹ از دا کوسچن. تو اس کے بارے میں کیا آپ لوگوں کا خیال ہے؟ بفور دیٹ آئی ووڈ وانٹ ٹو نو کہ آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ دا یوتھ, وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ریپلیسمنٹ, اور ہمارے جو حکم ہے, ہمارے جو فرض ہے ہمارے جسم کے ساتھ جسٹس کرنا, اس پہ یوتھ کی انوالومنٹ فٹ بال کے ساتھ یا کرکٹ کے ساتھ یا اسپورٹس کے ساتھ کیوں ضروری ہے؟ ابھی ہم نے بات کر لی, آف کورس دیر آر آلٹرنیٹیوس, واٹ آر دا بینیفٹس آف آل آف دیز؟ وی آلریڈی نو دا فزیکل بینیفٹس, ہمیں پتہ ہی ہے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی وغیرہ ہوتی ہے, بٹ واٹ ڈو یو تھنک کہ وہ آپ دین کے ساتھ کیسے دیکھنے سے, ڈز اٹ ہیلپ یو ٹو بی بیٹر ان دین, یا کس لحاظ سے اف سم ون از فزیکلی فٹ اور گیٹنگ فزیکلی فٹ؟ ایک ریسرچ سائیکالوجسٹ عام طور پہ بولتے ہیں کہ ایک ٹائم تھا جب لوگوں کی نا ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی تھی, کہ ہر کام اس نے چل کے کرنا ہے, گاڑیاں بھی نہیں ہیں, گھوڑے پہ سوار ہے, مطلب صبح نکلے گا تو وہ بس صبح رات تک بس چلتا رہے گا, کھڑا رہے گا, لیٹا نہیں رہے گا سارا وقت. آج جب ہمارے بالکل دور ایسا آ گیا کہ ہمارا وہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہو گئی, تو وہ جو ہارمونس اور ڈپریشن کاز کرتے ہیں انسانوں کے اندر وہ انکریز ہو گئے ہیں. اور ڈپریشن آج کہتے ہیں کہ عام طور پہ اکثر لوگ اگرچہ آلدو وہ کلینکلی ڈپریس نہیں ہے, لیکن ان کے اندر ڈپریسو ٹریٹ ضرور ہوتی ہیں, کیونکہ ہماری ایکٹیویٹی, ہمارا جو کنزمپشن ہے, جو ہم کھانے کھاتے ہیں, ہماری ایکٹیویٹی, سارے فیکٹرز مل کے نا ہماری اس کو ایسے افیکٹ کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کو, کہ ہم ڈپریسو فیز میں, اب ایک آدمی ڈپریسو فیز میں ہے تو وہ کہاں اس طرح سے اس کا تدبر ہوگا. میں اگر اپنی پرسنلی بتاؤں, اگر میں ایکسرسائز کر آتا ہوں تو آپ ایک انرجی فیل کرتے ہیں اپنے اندر, اس میں پھر آپ تدبر, قرآن پڑھیں, کریں. بالکل صبح آپ کوئی ورک آؤٹ کر لیں یا آپ شام کر لیں تو آپ پورا دن ایکٹیو بھی رہتے ہیں, آپ کی باڈی میں جو بلڈ کا فلو ہے وہ بھی پراپر ہوتا ہے, اور اس سے آپ بہت زیادہ, یعنی کہتے ہیں نا کہ زندگی میں اگر آپ نے خوش رہنا ہے, یہ جتنے بھی ہیپینس کے کورسز ہیں, ورک شاپس ہیں, اور یہ سب چیزیں ہیں, آرٹیکلز ہیں, آپ گوگل کریں گے, اس میں نمبر 1 آپشن کیا آئے گا؟ ایکسرسائز. کہ آپ نے اگر زندگی میں خوش رہنا ہے تو آپ ایکسرسائز کیجیے. بالکل ایسے ہی. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا ایک دم موڈ اپلفٹ ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک انسان, ہر انسان کے اندر نا ایک جانور ہوتا ہے جی, اور اس جانور سے مراد وہ اس کا ایک نیگیٹو پرسنالٹی کا ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے. تو اگر اس جانور کو ٹیم کرنا ہے, اس جانور کو کنٹرول کرنا ہے, تو یہ ایکسرسائز جو ہے نا یہ اس کو کنٹرول کرتی ہے. اس میں ایک اور ریسرچ ہے اور بیسک نالج ہے کہ وائی ڈو وی فیل ہیپی وین وی ایکسرسائز, یا کیوں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. کیونکہ ایک ہارمون ہے ہماری باڈی میں جو ڈوپامین ہے, اور جب بھی ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں سو ڈوپامین ریلیزز, اینڈ آلسو ٹیسٹیسٹرون. Testosterone helps your muscle to recover, and it helps your muscle to grow. But what dopamine does is that it gives you short-term pleasure, not the long-term, but the short-term pleasure. اور یہ جو short-term pleasure ہوتا ہے نا, it gives us short-term accomplishments. جب یہ ہمیں short-term achievements اور accomplishments دیتا ہے تو ہمارے short-term goals meet ہو رہے ہوتے ہیں, تو our day goes well. کہ ہم کہتے ہیں آج میں نے ورک آؤٹ کر لیا, I have achieved a milestone. میں نے ایک چیز کر لی جو میں نے سیٹ کی تھی اپنی چیک لسٹ میں. Then we feel that we accomplished something. تو اسی حساب سے then it helps us to start our day on the right track. پھر آپ دین کو بھی لے کے اس سیریسنس سے چلتے ہیں. That's what I think is a benefit. اسپورٹس پہ بات کر لی کہ اسپورٹس جو ہیں وہ ہمارے اسلام نے منع نہیں کیا. بالکل. اسپورٹس کھیلے جا سکتے ہیں, اور ایز لانگ ایز ظاہر ہے وہ اس کا پرپز کیا ہے کہ آپ کے جسم کو وہ سپورٹ کرے, جسم کی ہیلتھ کو مزید بہتر بنائے. لیکن اب سوال آتا ہے اسپیسیفکلی فٹ بال کا, جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے, اور جو اس وقت فیور بھی دنیا میں چل رہا ہے, بہت ہاٹ ٹاپک ہے ابھی ہمارے لیے, کہ فٹ بال کیا کھیلی جا سکتی ہے, کیا فٹ بال کھیلنے میں کچھ مسئلہ ہے, اور کھیلنے کے بعد کیا فٹ بال دیکھنے میں مسئلہ ہے. کیونکہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے, تو اگر دنیا کی کوئی 10-12 ٹیمز اس کے اندر 15 ٹیمز اس کے اندر کھیل رہی ہیں, تو وہ 15 کنٹریز ہیں, 15 ممالک ہیں جو بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے ہیں. اس اسٹیڈیم میں تو کوئی 80,000 لاکھ بندہ پہنچا ہوا ہوگا, لیکن
کئی لاکھوں لوگ بیٹھ کر Millions فٹ بال کو فالو کر رہے ہوں گے. بالکل. تو کیا یہ صحیح ہے نہیں ہے؟ اور فٹ بال کھیلنے کا باقی کوئی فائدہ ہوتا نہیں؟ تو ذہن آپ کھیلتے تھے اپنے زمانے میں, تو اپنا کچھ شیئر کریں گے. اپنے باقی زمانے میں رہا ہے, یعنی اے لیول سے پہلے جب میں او لیولس میں تھا تو وہ تو ہمارا زمانہ ایسا تھا کہ ہم اس پہ تو بس اسپورٹس ہی اسپورٹس کھیل رہے ہوا کرتے تھے ہر وقت. آخری سال جو ہوتا تھا گریڈ 11 کا, ہمارے او لیولس کا آخری سال, کلاسز ہوتی نہیں تھیں تو ہم لوگ پیریڈس بنک کرتے تھے, اور اسکول میں چھت پہ نا گراؤنڈ وغیرہ بنا ہوا تھا, وہاں فٹ بال کھیل رہے ہیں سارا. اسکول سے تھے آپ؟ ہیڈ اسٹارٹ او لیولس میں. تو جو ٹائم گزرا تھا وہ تو فٹ بال ہی میں گزر رہا تھا ٹائم, ٹھیک ہے. اور صرف کھیلنا نہیں, اس کے بعد دیکھنا بھی کہ وہ ٹیمز ہیں تو وہ فٹ بال کے میچز ہو رہے ہیں, سارا ایک پورا ایک نا یوتھ کے اندر ایک پورا کریز ہے فٹ بال کا ایگزسٹ کرتا ہے. اور ایک برگر والا کریز, ایک ہے ہماری کرکٹ والی دیسی عوام نا, دیسی عوام کو کرکٹ اچھا لگتا ہے. جو تھوڑے برگر ہے نا وہ بولتے ہیں کہ نہیں, ہم یہ کرکٹ کیوں ہمیں اچھا لگے, ہمیں فٹ بال اچھا لگتا ہے. اور وہ فٹ بال جو انگلش والا ٹچ آتا ہے نا وہ آپ کو کول اتنا بناتا ہے. تو لوگ جو تھے کریز مچا ہوا. اور ہم لوگ عام طور پہ جو مجھے جس کا بہت زیادہ کریز پڑا تھا وہ فیفا کا پڑا تھا. میں فیفا بہت کھیلتا تھا, یعنی فیفا 2016 تک کمپیوٹر گیمز کی بات کر رہے ہیں ایکس باکس پہ. تو میں نے جو اصل فٹ بال کے بارے میں سیکھا وہ اس گیم کے تھرو ہی سیکھا تھا. ہماری ٹیمز ہیں پوری. تو آپ نے فٹ بال بھی کھیلی لیکن فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کی؟ کھیلی ہے ہاں, فزیکلی کھیلی اور گیم کھیلا ہے. دیکھنا تھا وہ میرا کم تھا, لیکن میرے آس پاس جو سرکل تھا نا, میں بیٹھا ہوا ہوں اور ہمارے سرکل میں نا بس فٹ بال کی باتیں ہو رہی ہیں. بالکل پورے 90 منٹس کے میچ دیکھ رہے ہیں. بلکہ پھر میں بھی دیکھنا شروع کر دیا تھا میں نے, تو وہ 1.5-2 گھنٹے آپ کے بالکل پیئر پریشر بولیں گے کہ وہ سب جب 4 دوست دیکھ رہے ہیں آپ کے اور سب وہیں جا رہے ہیں تو آپ بھی وہیں جا کے وہی اسپورٹس دیکھیں گے. تو یعنی دوستوں کی گیدرنگ لگتی تھی کہ بیٹھ کے آپ فٹ بال میچز کو بیٹھ کے دیکھیں. شیخ صاحب میں نے بھی آپ کے بارے میں سنا ہے, ماشاء اللہ سے آپ بھی پلیئر ہوا کرتے تھے. بچپن اسی طرح ہی گزرا ہے میرا بچپن, اور میں بھی جو ہوں وہ بچپن میں بہت فٹ بال کھیل کے ہی وقت گزارا ہے ہم نے. یعنی آپ سمجھیں کہ بچپن گزرا ہی اسپورٹس میں ہے. اسپورٹس پڑھائی تو ہم کرتے نہیں تھے, پہلے اسپورٹس ہی کرتے تھے. تو یعنی آپ سمجھیں او لیولس کے زمانے میں جیسے انہوں نے بتایا کہ کلاسز ہوتی نہیں تھیں, تو اور ہمارا ٹاپ فلور پہ کلاس روم تھا, اور اس فلور کے اوپر جو ہے فٹ بال کا گراؤنڈ تھا. یعنی وہ ٹاپ فلور پہ انہوں نے گراؤنڈ بنایا تھا. آپ کون سے اسکول میں تھے؟ میں ایف پی ایس میں. اچھا ایف پی ایس فاؤنڈیشن میں. میں نے اب بتانا پڑ رہا ہے, یہ پتہ نہیں کچھ سننا لے. تو ہم کلاسز بنک کر کے, یعنی ٹیچر نہیں آ رہے ہوتے تھے, کلاسز مس ہوتی تھی, کلاس کے سامنے سیڑھی ہوتی تھی اور ہم اوپر چلے جاتے اور فٹ بال کھیل رہے ہیں. تو بہرحال وہ صرف کھیلنا نہیں ہوتا تھا, اور دیکھنا بھی بہت ہوتا تھا. مطلب آپ کس ٹیم کو سپورٹ کرتے تھے شیخ؟ میں بڑا فیزز رہے میری لائف میں ٹیم کو سپورٹ کرنے میں, لیکن میں انفارمیشن بہت رکھتا تھا, اور وہ یہی مانچسٹر یونائٹیڈ اور بارسلونا اور چیلسی اور لیورپول, بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن جیسے کہہ رہے ہیں بہت زیادہ کرتے تھے. پھر نہ صرف اسکول میں کھیلنا, پھر اسکول سے واپس آ کر یہاں تک کہ میں شرٹس وغیرہ بھی بہت زیادہ رکھتا تھا, اور بہت زیادہ اس کو جمع کرتا تھا, اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہاں, کہ بھائی میں مطلب ایک شوق بن جاتا تھا دوستوں میں رہ کے. تو بہرحال ایک ہسٹری اسپورٹس کی گزری ہے, فٹ بال کی گزری ہے. لیکن پھر ظاہر ہے پھر پڑھائی میں بزی ہو گئے, اے لیولز میں آ گئے, اس کے بعد یونیورسٹی میں آ گئے تھوڑا سیریس ہو گئے. پھر دین بھی پڑھنے کا شوق ظاہر ہو گیا, تو اس میں بزی ہو گئے, تو وہ پڑھنا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد فٹ بال تو ظاہر ہے چھوٹ گئی. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارا دین اجازت دیتا ہے اس کی, کیا یہ الاؤ کرتا ہے یا نہیں کرتا کھیلنا. اسپیسیفکلی سب سے پہلے کھیلنے کی بات کر لیتے ہیں. وہ تو ہم نے بات کی تھی نا, جیسے کہ اسپورٹس ایکٹیویٹی تو دین میں سچ غلط نہیں ہے. آپ کو اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے, تو کچھ لوگ جیسا ہم نے کہا جم جاتے ہیں, کچھ لوگ فزیکل اسپورٹس فیلڈ میں کرتے ہیں. اس میں سے فٹ بال بھی ایک ایسی اسپورٹس ہے جو کہ انسان جو ہے فیلڈ میں جا کے کھیلتا ہے, جس سے آپ کی فزیکل باڈی کو فائدہ پہنچتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ میں ایز اے فادر, جیسے فار ایگزامپل وائی آئی ڈونٹ وانٹ مائی کڈس ٹو بی واچنگ 90 منٹس آف میچ جس کو کہیں, یا جیسا سے آپ کہہ رہے ہیں نا چھت پہ جا کے کھیلنا, یونیفارم جرسیز خریدنا, اس کے پیسے, اس کے پلیئرز اینڈ دس اینڈ دیٹ. دا کویسچن شوڈ بی کہ واٹ از رانگ ود دیٹ, rather than کہ اس کو ہم اگر فزیکلی کھیلیں, مطلب ہم لوگ بھی یہاں پہ بروج میں بھی جب جمع ہوتے ہیں تو ہم بھی کھیلتے ہیں, اینڈ وی پلے آر اسپورٹس اینڈ ایوری تھنگ. اسپورٹس از گڈ فار یور ہیلتھ, لیکن ٹو واٹ ایکسٹینٹ شوڈ وی اڈاپٹیڈ, کتنا زیادہ اس کے اندر دیکھنا. ہاں, یعنی ایک اسپورٹ ہو گیا اور ایک انٹرٹینمنٹ ہو گیا. ہاں, ایک ہے کھیلنا اور ایک ہے اس کو دیکھنا. بالکل. کھیلنے میں کیا کیا چیزیں ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, وہ یہی ہے
کہ جیسے تمام اسپورٹس ہمیں رکھنا چاہیے, اس میں گیمبل نہیں کرنا چاہیے, اس میں شرطیں نہیں لگانی چاہیے, اسی طرح اورا کا خیال رکھنا چاہیے. شیخ ذرا یہ اورا ایکسپلین کر دیں. اورا جو سطر جس کو ہم اپنی اردو کی زبان میں کہتے ہیں, بلکہ عربی میں بھی سطر کہتے ہیں, کہ یہ وہ حصہ ہے جو سامنے والے کو دکھنا نہیں چاہیے. اچھا, مسلمان اس کو نہیں دکھا سکتا. اور مرد کے بارے میں آتا ہے کہ مرد کا جو سطر ہے, عورہ ہے, وہ یہ نیول سے لے کر ناف سے لے کر آپ کے نیز تک, گھٹنے تک ہے. اس سے درمیان کا حصہ کسی مرد کو, کسی بھی شخص کو نہیں دیکھنا چاہیے. مرد کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے اور کسی اور مطلب عورت کو بھی ظاہر نہیں دیکھنا چاہیے. کم از کم آپ اس عورہ کو پورا رکھیں, آپ شارٹس میں نہ کھیلیں, اور اتنا رکھیں کہ کبھی رننگ میں اور اگر اس میں آپ گر بھی جائیں تو وہ عورہ آپ کا نہ کھل جائے, اور کبھی کھل بھی جائے تو اس کو فوراً ڈھانپ لیں. اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے, اتنا فکس نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 2, یہ کھیل ہے, یہ مقصد ہے صرف آپ کی باڈی کو فائدہ دینے کے لیے, آپ کی ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے. اس سے آپ اتنا اس کے اندر انوالو نہ ہو جائیں کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز اور اپنے فرائض سے دور ہو جائیں. سب سے بڑا جو آپ کا پرپس ہے جس پہ ہم نے ڈسکشن کی ابھی, جی, یعنی آپ شام کو دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے ہیں گلی میں, مسجد میں اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, لیکن آپ کی گیم چل رہی ہے. یہ آپ کا ایگزام ہے, یہ آپ کا امتحان ہے. ہمارے زمانے میں ہمیں یاد ہے ایسا ہوتا تھا, اور اللہ معاف کرے کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی, ہم باہر کرکٹ فٹ بال کھیل رہے ہوتے تھے. کچھ انکل ہوتے تھے جو لے کے جا رہے ہوتے اور سب وہ زہر لگتے تھے انکل کے, کیوں منع کر رہے ہیں. میں ابھی 2 منٹ کا ہم ایک پینلٹی شوٹ آؤٹ جو ہے وہ اور کھیل لیتے ہیں, یا ہم اپنا یہ فائنل جو ٹائم ہے اس کو اسپینڈ کر لیتے ہیں, اور پھر نماز پڑھنے چلے جائیں گے. نہیں, اپنی جماعت کرا لیں گے, اپنی جماعت کرا لیں گے. بہرحال اگر آپ مسجد سے دور ہیں اور مسجد قریب میں نہیں ہے, پھر تو یہ آپ کے پاس آپشن ہے, پھر تو یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اسے یوٹیلائز کریں, ایکسپلوئٹ نہیں کریں اس آپشن کو. اگر مسجد قریب میں ہے اور مسجد آپ کے گھر کے ساتھ ہی, یا آپ جہاں کھیل رہے ہیں وہاں ساتھ ہی ہے, تو پھر تو مسجد میں نماز پڑھنا امپورٹنٹ, اپنی جماعتیں نہیں کر سکتے. صحیح ہے, آپ کہیں دور سے آ رہے ہیں تو ایک الگ سینیریو ہے, لیکن اس وقت وہاں مسجد میں جا کے آپ کے لیے پڑھنا امپورٹنٹ ہے. پھر اسی طرح اس کھیل میں یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں, ہم گالم گلوچ پہ نہ آ جائیں, اتنا سیریس نہ ہو جائیں کہ سامنے والا اگر اسپورٹس کھیل رہا ہے تو بھائی وہ دشمن نہیں ہے میرا, وہ کمپیٹیٹر نہیں ہے میرا. اس گیم کی حد تک ہماری کوشش ہے کہ 2 گول وہ مار لے یا 2 گول میں مار لوں بس. لیکن اگر کہیں پہ ڈفرینس ہو جائے تو لڑنے مرنے بھی نہیں آئے بھائی. وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے, وہ آپ کا دینی, آپ کا ایک ساتھی ہے. اس سے لڑنا, اس سے کوئی گریوینسز رکھنا, اس کو ذلیل کرنا, یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے. ان چیزوں کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور آج کی یوتھ کا ایک جو آپ نے کہا ایک مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے اندر اگریشن اتنا ہے نا کہ وہ ایک تو جھگڑے میں چینل ہوتا ہے, اور دوسرا گالم گلوچ کا جو کلچر ہے نا بالکل بہت ایکسیسو پایا جاتا ہے. اور فٹ بال جیسے اسپورٹس میں نا ویسے ہی فل باڈی آپ کی انرجی میں, آپ ایڈرینلن آپ کا رش لگا ہوا ہے, اس میں جو وہ پھر وہ گالیاں دیتے ہیں, کسی کا گول مس ہوا تو وہ نہیں بولے گا یار کوئی بات نہیں قدر اللہ, اچھا اس میں وہ گالی دے گا ایک اٹھا کے بڑی سی, تم نے کیوں کیا ہے, نہیں بھائی ایسے ہی بس اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے گالی دے دی. اچھا اس میں نا ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ فٹ بال میں جو ہے نا ٹیکل کا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے, کہ کوئی اگر بال کو ڈربل کرتا ہوا آگے لا رہا ہے اور اس کو لیتے ہوئے رن کر رہا ہے, تو ٹیکل کرتے ہوئے بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ بال کو ٹیکل کریں, اپنی کوئی خار اس بندے سے نہ نکالیں. کہ اگر آپ سے اگر وہ بال مس ہو گئی اور کسی طرح وہ اس نے آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ سے بال آگے لے گیا, تو پھر یہ نہیں کہ آپ اس کو چلتے ہوئے دھکا دے دیں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم جو ہے گول سے بچانے کے لیے آپ پہلے بندے کو گرا دیتے ہیں تاکہ گول نہ ہو. گول سے بچانے کے لیے, ہاں کہ گول نہیں کرے, وہ اچھا پلیئر ہے, وہ جائے گا اگر ہماری ڈیفینس سے آگے نکل جائے سو ہی ول شوٹ اے گول, اس سے بچانے کے لیے ہم گرا دیں. تو دیکھیں وہی بات ہے نا کہ اگر آپ ان اے گیم آپ صحیح ہے اس کو ایک ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بھائی وہ بندہ جو ہے وہ انسان ہے, مسلمان ہے. اگر کسی گیم کے دوران اس سے ان انٹینشنلی آپ کے کسی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ گئی تب تو ٹھیک ہے, لیکن انٹینشنلی آپ سے بال مس ہو گئی اور وہ بال آپ کو ڈچ کرا کے بال نکل گیا آگے, تو پھر آپ اپنا جو ہے وہ بدلہ نکال رہے ہیں, اس کو دھکا دے رہے ہیں, آپ نے بھاگتے ہوئے ٹانگ انگڑا دی بیچ میں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کھیلنے کے دوران ان چیزوں کا ہمیں, اسی طرح بچے ہیں, کوئی رسپانسبلٹی ہے, کوئی کلاس ہے, کلاس کا ٹائم ہے, پیرنٹس نے کوئی کام کہا ہوا ہے, صحیح ہے کہ جی یہ لے آنا اور فلاں چیز فلاں کام کرنا ہے, تم نے اس ٹائم پہ گھر پہ رہنا ہے, تو وہ فٹ بال میں سوکر میں اتنا انوالو ہو گئے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کو ہی بھول گئے. تو یہ کھیلنے میں یہ چیزیں ہمیں میک شور کرنی چاہیے. اور پھر ظاہر اس کے علاوہ ورنہ کھیلنے میں تو الحمد للہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ کھیلنا چاہیے.
یہ ایک اچھا اسپورٹ ہے اور یہ ایسا اسپورٹ ہے میں سمجھتا ہوں کرکٹ سے زیادہ بہتر ہے. یہ اچھا کرکٹ سے بہت زیادہ بہتر ہے. ہو سکتا ہے لوگوں کو پرابلم ہو اس میرے اسٹیٹمنٹ سے, لیکن اپنی ایکسرسائز کے حساب سے ایکسرسائز کے حساب سے پھر سب ایٹ اے ٹائم انوالو ہو جاتے ہیں. کرکٹ میں تو یہ نا 2 بندے بیٹنگ کر رہے ہیں تو پیچھے 9 بندے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل 8 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ موو جو ہے نا وہ صرف ایک ہی 2 لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ. تو اور فیلڈنگ سائڈ پہ بھی ایک بندہ بال کرا رہا ہے تو باقی لوگ فیلڈ کر رہے ہیں. تو فٹ بال میں یہ ہے کہ انوالومنٹ ہو جاتی ہے اور ایکسرسائز بہت اچھی ہوتی ہے, اور ایکسرسائز مقصد ہے. اور اسی طرح ساتھ کھیلنے میں ایک بردرہڈ بہت اچھا ہوتا ہے. اگر آپ آپس میں ایک اچھے پرپز کے لیے کھیل رہے ہیں, یعنی ہم آپ کو پتہ ہے ہم ہر ویکینڈ پہ یعنی سنڈے مارننگس کو ہمارے یہاں اسپورٹس ہوتی ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے جب کلاس روم کے باہر اور اپنی بزی روٹین پورے ویک کی بعد میں ایک فٹ بال گراؤنڈ پہ یا ایک میچ پہ ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کی محبت بھی بڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک تعلق بھی بڑھاتا ہے. تو اس نیت سے بھی اگر ہم کھیلنے جائیں تو یہ ثواب کا کام ہے. بالکل, یعنی فٹ بال کھیلنا ان اٹ سیلف مباح ہے, جائز ہے, لیکن اگر یہ کام میں آپ حرام چیزیں غلط چیزیں انوالو کر لیں تو فٹ بال کھیلنا حرام ہو جائے گا. اور اگر اسی فٹ بال کو اچھی نیت سے اسلامک جو لمیٹیشنز ہیں باؤنڈریز میں رکھ کے کھیلا جائے تو یہ بھی حلال ہو جائے گا اور بلکہ مستحب ثواب کا کام ہو جائے گا. ان آف اٹ سیلف فٹ بال مباح ہے, پرمیسیبل ہے, نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. اگر اس کے اندر کوئی گناہ والی چیز آ جائے ایکسٹرنلی کہ آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں, آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں یا زیادہ ضروری چیزوں کو آپ چھوڑ رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز آپ کر رہے ہیں, تو اس ایکسٹرنل چیز کی وجہ سے اس کا گناہ ملے گا ہمیں, اور یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. اور اگر ہم اس کو چینلائز کر دیں کسی حلال چیز کی طرف, اچھی چیز کی طرف, مستحب چیز کی طرف, کہ چلو میں فٹ بال کھیل رہا ہوں, میری باڈی تندرست ہوگی, میں رات کا قیام اچھے سے کر سکوں گا, کہ وہ کھڑے ہونے میں مجھے اچھا ہی حاصل ہو گیا, اپنے بھائیوں سے مل رہا ہوں, میرا دماغ ایکٹیو ہوگا, دماغ ایکٹیو ہوگا, میں پڑھ اچھے سے سکوں گا. نیت کی بات ہے نا, آپ کی انٹینشن. جیسے پہلے بھی کھڑکی والا جو اسٹوری جو تھی اسی سے ریلیٹڈ. مجھے یہ سوال یہ تھا کہ ایک جگہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ یہ کانسیپٹ ہے کہ دس از ویری گڈ اور حلال ہے اور پرمیسیبل ہے, لیکن ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ جب گیم آپ کی لغویات میں آ جاتا ہے کہ اٹس اے ویسٹ آف ٹائم, تو یہ کون سی لائن ہوتی ہے ایک مسلمان یا مومن یا محسن انسان جو محسن بننا چاہ رہا ہے اسے کیسے پتہ چلتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کریں نا, نبی اسلام کی حدیث ہے خیر الامور اوسطھا, کہ سب سے جو بہترین معاملات میں جو چیز ہے وہ میانہ روی ہے, بیچ کے معاملات ہیں, کہ ہمیں افراط اور تفرید سے 2 ایکسٹریم سے ہمیں بچ جانا چاہیے. کہ بھائی یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی ایکسرسائز کرنا چھوڑ دی, کوئی اسپورٹ نہیں کر رہے, کوئی جم نہیں جا رہے, کوئی ورک آؤٹ نہیں ہو رہا, یا پھر اتنا انوالو ہوئے ہیں تو سارا دن بس سوچ ہی وہی رہے, پلاننگ ہی اس کی ہو رہی ہے, نمازوں میں بھی فٹ بال اور کرکٹ کے خیالات آ رہے ہیں, اس کے علاوہ گھر والوں کو ٹائم نہیں دے رہے کہ میں نے فٹ بال کھیلنے جانا ہے, پیسے اس پہ خرچ کر رہے ہیں بہت زیادہ, ہر طرح کا وہ پیسے خرچ کرنا بھی جائز ہے, لیکن اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں, فٹ بال کے بوٹس لے رہے ہیں 4 کلر 5 کلر کے, یہ وہی والی جرسیز لینی ہے آپ نے, مہنگی والی جرسیز گھر پہ جو ہے آپ نے 10 طرح کی فٹ بالز لے کے لگا لی. اسراف میں آئے گا نا, کہ اگر کوئی کسی افورڈ کر سکتا ہے اور شاید وہ اتنا کھیلتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے یا ایسے اس نے لے لی. اسی طرح یہ جو آپ نے کہا نا کہ لائن کہاں ڈرا کریں گے, لائن بہت سمپل ہے. آپ کی ذمہ داریاں اور آپ کے فرائض اگر وہ اس سے افیکٹ نہیں ہو رہے تو بس آپ کھیلیں, جتنا کھیلنا کھیلیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے فائدہ ہی ہوگا. اس چیز کو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ تو ہو گیا نا, اس پہ کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں کھیلنے پہ. احسان پہ, کھیلنے میں بھی ایک چیز کہیں تو احسان پہ بھی. احسان پہ تو ایک حدیث آتی ہے نا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. ایک آدمی کے بہترین اسلام میں یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب اگر فٹ بال کھیل رہے ہیں, کیوں کھیل رہے ہیں؟ آپ کو مزہ آتا ہے یا آپ کو وہ عبادت میں اگر کسی نے احسان اچیو کرنا ہے. ایک تو ہے نا کہ ایک نارمل آدمی جو کھیل رہا ہے گناہ ہرا, وہ تو صحیح ہے. ایک آدمی دین میں بہت آگے جانا چاہ رہا ہے تو وہ صرف اتنا کھیلے جتنا اس کو اگر واقعی کوئی فائدہ مل رہا ہے اپنے دین اور ان کے عبادات کے لیے, ورنہ ظاہر ہے ہر انسان کا ایک درجہ ہوتا ہے. دیکھیں نا, شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں, ٹھیک ہے, شیطان کے جو ٹریپس ہیں, شیطان کا صرف یہ ٹریپ نہیں ہے کہ شیطان جو ہے انسان سے گناہ کے کام کرواتا ہے, بلکہ شیطان کا پہلا ٹریپ تو ظاہر شرک ہے, بدعت ہے, پھر بڑے گناہ, پھر چھوٹے گناہ. پھر آپ کو پتہ ہے شیطان کا کیا ٹریپ ہے؟ بڑے وائزلی انسان کے پاس آتا ہے. شیطان سے سب سے پہلے گناہ کرنے کے بعد اگر گناہ نہ کرا پائے تو شیطان انسان سے وہ کام کراتا ہے کہ اس ٹائم وہ انسان اچھے ثواب کے کام کر سکتا تھا, لیکن شیطان نے اس کو بھٹکا دیا اور وہ
ٹائم ویسٹ کرنا گناہ نہیں کروا پا رہا تو جی نیکی بھی بالکل. نہیں کرنے دے. یعنی انسان کا تو ایک ایک لمحہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وقت ضائع کراتے ہیں جیسے نا کہ آپ کا. پیرنٹس بھی کافی, یہ میں اس لیے کوشچن لا رہا ہوں کہ میں نے بھی کافی لوگوں سے سنا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ تم ہر وقت, ایک تو ہر وقت کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر تمہیں ہر وقت پڑھتے ہوئے نظر آنا چاہیے, تو اگر ہر وقت پڑھتے ہوئے نظر آنا چاہیے وہ بھی تو ایکسیس ہے. اور اگر وہ پڑھو بچہ گے لکھو گے ہوگے نواب, کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. یہ بات بہرحال ہے, لیکن یہ ایک حد تک صحیح بھی اور ایک حد تک غلط بھی. تو اب بچہ جو ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھیلنے جا رہا ہے, اسے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ویسٹ آف ٹائم. تو یہ آپ نے تو ڈرا کر دی, واٹ ڈو یو لائک ہاؤ ڈو وی پٹ اٹ ان فرنٹ آف آور پیرنٹس؟ لیکن پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بچوں کی مینٹل اپ برنگنگ کے لیے, مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں, لازم و ملزوم ہیں. صحیح. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے سب سے پہلے, اگر نماز, دنیا کی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کو بھی اگر کسی بچے پہ واجب کرا تو 10 سال کی عمر میں کرا. 7 سال کی عمر میں کر دیتے ہیں, لیکن وہ ٹریننگ ہوتی ہے, پھر 10 سال میں تو بڑی سختی ہو جاتی ہے. یعنی 10 سال تک ہم, دنیا کی سب سے اہم چیز جو بچے پہ اپلائی ہوتی ہے وہ بھی 10 سال بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ بس ہماری طرح روبوٹ کی طرح چلے, ہم جہاں اس کو بٹھائیں 3-4 گھنٹے وہ بیٹھ جائے اور وہ کوئی ایکٹیویٹی نہ کرے. حالانکہ بچہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہر وقت کھیلتا رہے, بھاگتا دوڑتا رہے. تو یہ ہمارا پتہ نہیں عجیب سا نظام ہے کہ شروع میں تو بچہ جب وہ کرالنگ کر رہا ہے یا بھی نیا نیا بھاگنا دوڑنا سیکھے تب تو بہت ایکٹیو ہے, لیکن دا ٹائم وہ اسکول میں چلے جائے, چلو بھائی صبح سے دوپہر تو ہم نے اسکول جانا ہے, مدرسہ جانا ہے, پھر شام کو ٹیوشن جانا ہے, ہوم ورک کرنا اور سو جانا ہے. گھنٹہ 1-1.5 گھنٹہ بھی اگر نہیں کھیلنا اور وہ زیادہ کر رہا ہے تو شاید وہ اپنی پڑھائی کو نگلیکٹ کر رہا ہے. تو نہیں, ہمیں کھیلنے کے لیے بھی موقع دینا چاہیے, کھیلنے کے لیے بھی. اچھا, ایک چیز جو آخری چیز تھی کہ جو عورہ والی آپ نے بات کی تھی, تو یہاں بولوں گا کہ بعض دفعہ ہم جہاں میں تو شاید اپنی عورہ کور کر رہا ہوں, میں نے اپنے گھٹنے کور کر لیے, لیکن میں جس کمپنی میں کھیل رہا ہوں وہاں کوئی نہیں کیا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس انٹینسٹی تک. بعض لوگ بہت چھوٹے شارٹس پہن لیتے تھے, اس کا میرا جو مشاہدہ تھا, یا آپ تو گالم گلوچ نہیں کر رہے لیکن آپ کا وہ ماحول وہاں گالم گلوچ ہو رہی ہے. میں بولوں گا کہ اس طرح کے اگر ماحول ہو نا تو اسپورٹس کے جتنے فوائد ہوں, لیکن یہ اتنا فائدہ ابھی نہیں اس لیول تک پہنچا کہ آپ ایسی محفل میں بیٹھنے لگیں, یا کم از کم چلیں آپ نے تو کور کیا لیکن آپ دیکھ بھی تو رہے نا دوسروں کی عورہ, تو عورہ دکھانا بھی گناہ اور دیکھنا بھی ہو رہی ہے, اور وہ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں, وہ چیزیں جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ آپ کی کنڈیشنز ہیں کچھ, بالکل کو نہیں توڑنا چاہیے. ہاں, تو اگر ایسا کچھ ہو رہا ہو کہ وہاں پہ عورہ کور نہیں ہو رہی یا وہاں پہ گالم گلوچ کا ماحول ہے, تو پھر میں کہوں گا وہاں نہیں کھیلنا چاہیے ایک شخص کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جب قواعد آ جائے نا کہ کسی بھی انسان کی پیروی نہیں کی جاتی, کیا تھا, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ خالق کی جہاں معصیت ہو رہی ہے, یہ جبھی ہوگا جب آپ اپنے پرپس کو یاد رکھیں گے. بالکل. تو فٹ بال کھیلیں گے لیکن تب کھیلیں گے جب کوئی گناہ نہ ہو رہا. اگر ہورا میں کور کر رہا ہوں لیکن وہاں لوگ کور نہیں کر رہے تو میں تو کمپنی بدلوں. اس طرح بروج نے ایک آلٹرنیٹ دیا ہوا ہے ہمارے یہاں, کیا تھرسڈے فرائیڈیز, ایسے یہی دن ہے جو فٹ بال ہوتا ہے ہمارے یہاں کلب جو ہے, پورا ویک ہوتا ہے, پورا ویک. تو اور پھر سنڈے کو ہم لوگ کھیلتے ہیں, مکس مارشل آرٹس بھی شروع ہو رہا ہے. بالکل. تو انشاءاللہ اس طرح کی جو آلٹرنیٹیوز ہونے چاہیے کہ جہاں پہ آپ کو اسلامک انوائرمنٹ میں فٹ بال سکھایا جائے, وہ لینے چاہیے, اور پھر یہاں نہیں جانا چاہیے. اب یہ تو ہو گیا کہ فزیکلی ایکٹیو ہونے کے لیے فٹ بال ایز اے اسپورٹ, دیکھنے میں کیا معاملہ ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے مجھے تو پسند ہے. مجھے تو, آپ کو تو پسند ہے انٹرٹینمنٹ. دیکھیں, اف وی ٹاک اباؤٹ لیسر آف ٹو ایولس, دیر آر موویز ٹو واچ. بچے موویز دیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ کے پہلے مان رہے ہیں کہ ایول ہے. ہاں, کہ لیسر ایول ہے. دیکھیں جو بات کہی ہے نا, پہلے اس کو کلیئر. آئی ایگری کہ اس میں کیونکہ اورا کا ورڈ نہیں ہوتا, تو یہ جو ہے فٹ بال انٹرٹین ایز این انٹرٹینمنٹ. میں نہیں دیکھوں اورا کو, تو آپ کسے دیکھ, فٹ بال زمین پہ ہوتی ہے. میں اورا نہیں دیکھ رہا ہوں, فٹ بال دیکھ رہا ہوں. مشکل ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, نہیں ہو سکتا. جی میں سمجھا تھا آپ 1 منٹ کے لیے لبرل ہو گئے, تو نہیں میں سوال کر رہا تھا. اچھا. دیکھیں, ایک تو اگر ہم بات کرتے ہیں نا, اگر ہم بغیر کسی چیز کے میں بیٹھا ہوا اور ایک میچ میں نے دیکھ لیا, کیا ہے, کیا صحیح ہے غلط ہے, اس کی الگ بحث ہے کہ وہ چلیں آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فارغ تھے, آپ نے دیکھ لیا, کوئی بات نہیں. ایک الگ صورت بنتی ہے جو ہمارے ایک پراپر ایک فیور ایگزسٹ کرتا ہے نا فیفا کا, ایک یوتھ کیا, کہ وہ بیٹھ کے بس ان کا کام, اسکول میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ رات میں میچ میں کیا ہوا, رات میں پورا وقت وہ اپنی ٹیم کے بارے میں سوچ رہے ہیں. میچ دیکھا اس کے بعد وہ تبصرے جو ہوتے ہیں, جیسے کرکٹ میچ کے بعد وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, فیفا کے بعد فٹ بال کے بعد بھی بیٹھتے ہیں میچز کے بعد, وہ دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد انالیسس, اس کے بعد وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اتنے
اتنے ان کا بنا ہوا ہے نا اپنا تعلق لائلٹی کہ وہ آپ سے لڑنے لگ جائیں گے. بعض دوستوں میں جھگڑا ہو جاتا تھا, ایک آرسنل کو سپورٹ کرتا ہے اور ایک مثال کے طور پہ کسی وہ مینچسٹر یونائٹیڈ کو سپورٹ کرتا ہے. تو اب وہ دونوں کی آپس میں پھڈے ہو رہے ہیں کہ وہ اس کو کچھ بول رہا ہے, وہ اس کو کچھ بول رہا ہے. ٹیم کی لیگیسیز نکل رہی ہیں کہ ہم تو مطلب وہ آرسنل والوں کا مذاق اڑتا تھا کبھی کچھ جیتتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور مینچسٹر والوں کا کسی اور چیز پہ مذاق اڑتا تھا. تو آپ نے ایک نا ایک وہ والا جو کانسیپٹ ہے نا کہ آپ میری ٹیم اور تمہاری ٹیم, اس کے بارے میں کیا بات ہوگی, یہ ایک الگ چیز ہے. تو اس کلچر کے بارے میں کیا ہوئیں گے انڈیویجلی اگر کوئی دیکھتا ہے, آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دیکھا, تو ہاں وہ اورا والا مسئلہ ہے. اورا والا مسئلہ اس سے بڑا جو سب سے بڑی چیز ہے میرے خیال سے ٹائم از اے ویری 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 پریشیس تھنگ. if a person is not doing that, there are so many alternatives. میں ایک ٹین ایجر کے لیے بات کر رہا ہوں. there are so many things which we can just place over here. ہم بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. موویز ہو گئی, نیٹ فلکس ہو گیا, شو ٹائم ہو گیا, امیزون ہو گیا, اور یہ ساری چیزیں امیزون پرائم جو ہے, اس طریقے کے فتنے عام ہیں. if a person does not watch sports, there are alternatives which are worse than that. ہاں تو ایگزیکٹلی نا, وہ جو آپ جو اسپورٹس جو بھی چیز آپ واچ کر رہے ہیں وہ ایک ویکیوم ہے جس کو آپ فل کرنے کی کوشش کریں ٹائم کا. آپ کے پاس وہ 90 منٹس 100 منٹس فری ہیں ناٹ ٹو ڈو اینی تھنگ پروڈکٹیو اور یوزفل. تو پہلا مسئلہ تو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس پروڈکٹیو اور یوزفل چیز کرنے کو نہیں ہے 100 منٹ کے لیے, کیونکہ 100 منٹ بھی بہت قیمتی چیز ہے. تو پہلی چیز آپ کی اپ برنگنگ ایسی ہو, یوتھ کی, بچوں کی, ٹین ایجرس کی, جن کی آپ بات کر رہے ہیں, کہ دے شوڈ ہیو اے پرپز ان لائف فار وچ دے آر ورکنگ, رائٹ. سو اٹ از ناٹ آلویز اسٹڈیز. اب ایز اے پیرنٹ یہ ذہن میں پڑھ لو, پڑھائی کر لو, نہ ہر وقت پڑھنا ہے, نہ ہر وقت قرآن بھی ریوائز کرنا ہے. یہ بھی چیز جو ہے نا وہ بندے کو بور کر دے گا. بٹ دیر آر مینی ادر کریٹیو تھنگس یو کین ڈو. یو کین ریڈ اے بک, یو کین ڈو, تو اس میں ان کا انٹرسٹ کو آپ ڈالیں چیز میں. اینڈ سیکنڈ چیز یہی کہ آپ کے اگر آپ کا دماغ اتنا آکوپائڈ ہے 90 منٹس کے لیے, تو آپ کیسے کسی بڑی چیز کے بارے میں سوچ سکیں گے, ٹھیک ہے. تو ٹائم, اور جو آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں 7 لوگ جو اللہ کے سائے کے اس کے تخت عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, ان میں سے ایک وہ جوان بھی ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے, ٹھیک ہے نا. تو وہ مسجد کے ساتھ کنیکشن بنانا, اس کے اندر وہ ایک عظمت کا نشان لے کر آنا, ان کو اس چیز سے ڈسکنیکٹڈ رکھنا. ایز اے پیرنٹ آپ اگر ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیں گے اور اس چیز پہ کمپرومائز کر لیں گے کہ یا تو وہ یہ دیکھے گا, موویز دیکھے گا, نیٹ فلکس دیکھے گا, یا فٹ بال دیکھے گا, تو آف کورس میں تو چاہوں گا فٹ بال ہی دیکھے. ہاں, لیکن آئی شوڈ بزی ہم اور ہر ان اے تھنگ وچ از مور پروڈکٹیو. میں ریدر آئی ووڈ ہیو ہم ٹو گو آؤٹ اینڈ پلے فٹ بال, جیسے بھی ہم نے پہلے جو بات کی, ان تمام کنڈیشنز کا, شرائط کا خیال رکھتے ہوئے. ٹی وی پہ تو بیٹھ کے آپ فٹ بال دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں کو بھی خراب کر رہے ہیں, اپنے جسم کو بھی تھکا رہے ہیں, سستی بھی پیدا کر رہے ہیں اپنے اندر, غصہ بھی آ رہا ہے آپ کے اندر, فرسٹریشن بھی آ رہی ہے. ٹائم اتنا قیمتی چیز اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں. بات کر رہے تھے کہ ایکسرسائز کی کیوں ضرورت ہے, کیونکہ ہم بیٹھے رہتے ہیں, ہم دوبارہ بیٹھے رہتے ہیں, اور اس کے ساتھ اور آپ خالی بیٹھ کے نہیں, پھر آپ پاپ کارن بھی کھا رہے ہیں. پاپ کارن تو چلو اچھی ڈائٹ ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں ساتھ. نہیں, اس میں صرف فٹ بال دیکھنے کی حد تک ہوتا نا تو پھر تو چلیں صحیح تھا, لیکن اس میں بہت سی منکرات, پلس وہاں پہ جو آڈینس کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں, پھر سب چیزیں جو اور کیمرہ جو ہے نا, اگر چلیں اورا کو ازیوم کر لیتے ہیں وہ اورا میں نہیں ہے, گھٹنا وہ لوگ ساری بات کر لیتے ہیں, تو کیا کیمرہ ہر وقت آڈینس صرف پلیئرس پہ رہتا ہے؟ آڈینس پہ بھی جاتا ہے, اور آڈینس ماشاء اللہ خواتین وہاں برقعوں میں ہوتی ہیں اور مرد داڑھی والے ہوتے ہیں. وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ ایک قطر میں تو ہو سکتا ہے, آپ کو کیوں لگتا ہے بہتر ہے, بہت غلط کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن وہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے جو کپڑے پہننے کے اوپر جو پابندی ہے وہ تھوڑا سا پابندی ہے, لیکن سزا نہیں ہے. obviously انہوں نے ریویلنگ کلوز نہیں پہنے ہوں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں وہ حجاب میں ہوں گی خواتین, اور حجاب میں بھی ہوں تو خاتون کو آپ نہیں دیکھ سکتے. اچھا, اس کے زیادہ ڈینجرس چیز میں آپ کو بتاؤں, مجھے سب سے زیادہ ڈینجرس کیا لگتا ہے, اف یو کین فائنڈ می اے چینل جس پہ صرف میچ ہی آتا رہے, جو بیچ میں ایڈز آتے ہیں. بالکل, اللہ اکبر, وہ جو ایڈز ہیں نا وہ زیادہ ڈینجرس چیز ہے میرے نزدیک. کرکٹ میچ, فٹ بال میچ, اس کے بیچ میں ہر قسم کے ایرا غیرہ ایڈ, ساری چیز. اب تو یوٹیوب بھی نہیں ٹھیک سے دیکھ سکتے بیٹھ کے, آپ یوٹیوب پہ اسلامک لیکچر دیکھ رہے ہوں گے, بیچ میں شیخ صالح العثیمین کی ویڈیو سن رہے ہیں, بیچ میں ایک ایڈ آ گیا. جی بات کر رہے تھے, اس میں منکرات بھی ہیں, ہمیں یہی منکرات کی بات کر رہا تھا. اسی پہ ان کی بات پہ پہلے کنٹینیو کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا مسجد سے دل جڑا رہنے والا نا, تو اسی طرح وہ جو 7 لوگ جن کو عرش کا سایہ ملے گا, اس میں ایک شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان جو بڑا ہی اللہ کی عبادت میں ہوا, یعنی اس کا ہر چیز نا بس اللہ کی عبادت سے تعلق تھا. تو اگر کسی نے وہ والا شخص بننا ہے, یا ہماری یوتھ کے ہمیں جو ویژن دینا چاہیے ایک چھوٹے بچے کو کہ تم نے وہ شاپ بننا ہے, عرش کا سایہ لینا ہے. ہمارا یوتھ کا ویژن کیا ہوتا ہے, سپر مین ہوں, میں بیٹ مین ہوں, ٹھیک ہے, یا میں نے کرسٹیانو رونالڈو بننا ہے, یہ ہونا ہے. ان کا وہ جو
ہمارا جو مسلمانوں کا جو ایک تھا نا, ایک ہماری غیرت اور ہمارا دین ہمارا کہ ہم نے کیا کرنا ہے زندگی میں, ہم سے وہ لے لیا گیا. ہم بیٹھ کے فٹ بال دیکھ رہے ہیں. اپنی ایک ٹانگ آپ کی خالد بن ولید کی لائف کے اندر ہے اور ایک ٹانگ آپ کی فٹ بال پلیئر کے نیچے, تو یو آر کنفیوزڈ. نہیں, یہ ایسا ہی ہے. آج کل کے جو یہ سیلیبریٹی کلچر انہی ساری چیزوں سے آیا ہے. انہوں نے صحابہ کی لائف کو ایک ریپلیس کیا ہے. نعوذ باللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحابہ کی لائف یعنی اپنے جو رول ماڈل صحابہ ہونے چاہیے تھے ان کو ریپلیس کر کے ان کو بنا دیا. ایک بچہ بولے گا کہ میں نے وہ یہ جو تھا شاب نشا فی عبادت اللہ, بچے تو فٹ بال دیکھتے دیکھتے بڑے ہو رہے ہیں, ان کو وہ دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہو پا رہا کیونکہ یہ 100 منٹ وہ کسی چیز کو آئیڈیلائز کر لینا. بالکل, تو آپ جب آئیڈیلائز کریں then you will do what they are doing, you will say what they are saying, you will act the way they are acting, you will smoke what they are smoking, you will drink what they are drinking, you will wear what they are wearing, so you will feel cool about it. تو جو کولنس کی ڈیفینیشن ہے نا, وہ جو عظمت ہے, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جس کو کولنس بھی کہا جاتا ہے, وہ کنیکٹ ہو گئی ان لوگوں سے جن سے نہ آپ کبھی مل سکتے ہیں, نہ وہ آپ کی کلچر سے ڈپینڈ بلانگ کرتے ہیں, نہ آپ کے ملک سے بلانگ کرتے ہیں, اور آپ کا بچہ بس اندھوں کی طرح پیچھے بھاگ رہا ہے. اور جب وہ بیچارہ 30-40 سال کا ہو جائے گا پھر وہ کہے گا یار میں نے اپنا یوتھ کہاں لگا دیا. اس کے بجائے جو جیسے صحابہ ہم نے کہا, یا اور آپ کے بہت سارے مسلم جو آپ کے لیڈرز ہیں, کریکٹرسٹکس ہیں, ان کی عظمت شان وہ کس طرح سے پڑھا جائے, ان کو کیا دیکھا جائے, کس طرح سے اڈاپٹ کیا جائے, ان سے لرننگ کیسے لی جائے, وہ پھر مزیدار نہیں رہتی چیز, پھر اٹس ناٹ ویری انٹرسٹنگ. یہی وہ آئیڈیلائز کرنے والا ایک ایشو آتا ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے نا فٹ بال, اب چلیں فٹ بال کھیل رہا تھا تو میں نے فٹ بال کی شرٹ لے لی, ٹھیک ہے, وہ فٹ بال کی شرٹ پہ وہ پرنٹ کر رہے تھے کرسٹیانو رونالڈو لکھا ہوا ہے, 7 لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, چلیں اللہ علم علماء اس پہ مزید بتائیں گے کہ ایسے کا کیا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ نا اس پلیئر کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں, وہ آپ کا آئیڈل بن گیا ہے, آپ پورا وقت آپ کا لگا ہوا ہے اس کی کوئی وہ انسٹاگرام پہ اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کوئی تصویریں آ رہی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, پرانے میچز کی, اس کی کمپائلیشنز آئی ہوئی ہیں گولز کی. اس میں آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ آن دیٹ, اس میں آپ کو اس کے ریلیجن سے بھی پیار ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں اسی پر آ رہا ہوں کہ ہم اس کو آئیڈیلائز کرنے لگ گئے ہیں اس ایک آدمی کو, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ کرسٹیانو رونالڈو ہے تو میرا وہ فیوریٹ بن گیا, اب میں ہر وقت اس کو آئیڈیلائز کر رہا ہوں. کل کو کوئی اب وہ ایک چلتے ہیں نا فیمس رائیولری میسی اور رونالڈو والی, تو آپ کو جب بھی ملیں گے نا فٹ بال فینس تو وہاں 2 گروپس ہوں گے, ایک میسی والے, ایک رونالڈو والے, ٹیم جس کو بھی سپورٹ کر رہے ہوں, لیکن اینڈ میں ایک ڈسکشن ہوتی ہے, ایک مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے ان کے یہاں کہ رونالڈو بہتر ہے, افضل کون تھا, اس میں کلام سوری میسی ہے, میسی افضل ہے یا رونالڈو افضل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ان کے یہاں چھڑتا ہے اور اس میں آپ کو وہ ملیں گے ایکسٹریم جھگڑے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. تو یہاں جب ہم پلیئر کو آئیڈیلائز کرنے لگتے ہیں تو یہاں ایک ایشو آتا ہے الولا والبراء والا, کہ اب جس پلیئر کو میں آئیڈیلائز کر رہا ہوں نا وہ مسلمان نہیں ہے, اور میں اس کو آئیڈیلائز کیوں کر رہا ہوں, میں اس کو آئیڈیلائز کر رہا ہوں کیونکہ وہ بس ایک گیم اچھا کھیل رہا ہے, کیونکہ اس کی ٹانگوں سے وہ ایک بال ہے, گیند ہے, جس کو وہ ٹانگوں میں اچھے سے ہلا پا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر رہا وہ. اس کی وجہ سے میں اس کو آئیڈیلائز کر رہا ہوں اور میں اس کو بہتر سمجھ رہا ہوں. مسلمانوں کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں الولا والبراء, کہ الحب للہ والبغض للہ, کہ ہم محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں اور بغض بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے نا وہ ایک آپس میں محبت ہوتی ہے, رحماء بینہم, ان کے درمیان آپس میں رحمت ہوتی ہے, مرسی ہوتی ہے, شفقت ہوتی ہے مسلمانوں کے آپس میں درمیان. انما المؤمنون اخوہ, مسلمان بھائی ہیں, وہی مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اور کفار کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں, یغیظ بہم, اس طرح کا آتا ہے کہ وہ سخت ہوتے ہیں کفار کے ساتھ, بلکہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ہاں اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کفار کے ساتھ تھوڑے شدید ہوتے ہیں اور ان کے آپس میں درمیان محبت ہوتی ہے. اس کو اگر میں ایک اور مزید اگزامپل سے مثال دوں تو ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قد کان لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنہ, ٹھیک ہے, تمہارے لیے ابراہیم میں اسوہ حسنہ ہے, ٹھیک ہے. کیا اسوہ حسنہ ہے, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اسوہ حسنہ ہے, کافی چیزیں تھیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قال لقومہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے بری ہوں اور تم اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتے میں ان سب سے بری ہوں. ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم, میں تمہارا انکار کرتا ہوں, وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء, اور میرے اور تمہارے درمیان ایک عداوت, ایک دشمنی سی اور ایک بغض ہے, حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ, جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ, اللہ اکیلے پر ایمان نہ لاؤ, جب تک تم اللہ اکیلے پر ایمان نہیں لاتے تو میرے اور تمہارے دل کبھی ایک نہیں ہو سکتے. میرے اور تمہارے دلوں میں نا ایک بغض سا رہے گا, ایک عداوت سی رہے گی, کیونکہ میں ہمارے خالق کی عبادت کر رہا ہوں, مجھے اللہ کی ذات سے محبت ہے, ٹھیک ہے, میں اللہ
کا ہر طرح سے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں, اور تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو, تم اس ذات کے ساتھ اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو جو انسانیت میں سب سے بڑا گناہ ہے. ایسا گناہ کہ اگر انبیاء بھی وہ گناہ کر دیں تو ان کے اعمال برباد کر دی جائیں, اور انبیاء کو بھی خسارے والے ہو جائیں گے انبیاء اگر وہ یہ عمل کر دیں. تو تم وہ عمل کر رہے ہو اور میں یہ کر رہا ہوں, تو میرے اور تمہارے درمیان نا وہ بغض ہمیشہ رہے گا. تب ہم کفار کے ساتھ یہ کرنے لگتے ہیں کہ ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں. اب میں کرسٹیانو رونالڈو کو آئیڈیلائز کر رہا ہوں لیکن وہ کافر ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے, اور ممکن ہے ایتھیسٹ ہو, یعنی انکار ہی کر رہا ہو ٹوٹلی. تو ایک آدمی ہے آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے یا آپ کے باپ کے بارے میں برا سمجھتا ہے, کہ آپ اس کو آئیڈیلائز کریں گے؟ ہم کبھی نہیں کریں گے. تب ہم اس طرح سے پلیئرس کو آئیڈیلائز کرنے لگ جاتے ہیں ایک حد تک کہ مجھے اس پلیئر سے محبت ہو گئی ہے, اختیار کرنا شروع ہو جاتا میں ہے, اس سے مشابہت بننا شروع ہو جاتا میں اس سے مشابہت اختیار, میں اس کی ہیئر شرٹ کٹ بھی اسی پہنوں گا, طرح وہیں سے لائن آنی چاہیے. بالکل. ہاں, کپڑے بھی اسی طرح. اور یہ وہ شہوات ہیں جو آپ نے کہا تھا نا, جو جنت کو جس سے گھیر لیا, بالکل جنت کو جس سے کھیل لیا دیز گیا. آر ون آف دوز ڈیزائرز, بالکل ڈیزائرز یا پیشنز جس کو آپ کہیں گے. ہر شخص کی اپنی ڈیزائرز اور پیشنز اور ہوتی ہیں اپنے نا, ڈیزائرز کو اپنا الہ نہیں بنانا تو وہی چاہیے. مسلمانوں میں وہ الولا والبراء جب یہ کرتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتا ہے, اور یہ جو بھی اور پھر یہ محبت جو ہے اللہ کی محبت کے اوپر آ جاتی ہے. بالکل اللہ کی, وہی بات ہے, نارمل سی چیز ہے. اور پھر وہ آپ کی جو نماز ہے وہ پھر گھر میں آ آپ جاتی ایسے ہے. شخص کو بولیں کہ کرسٹیانو رونالڈو آخرت میں جہنم میں جائے گا اگر وہ اس کفر پہ مر گیا, یا کوئی پلیئر جو مرا ہو جس کے بارے میں پتا وہ کافر تھا, آپ بولیں وہ جہنم میں ہے, تو اس شخص کا کیا ہوگا جو اس کو آئیڈل مانتا تھا اپنے, اس کی وہ غصے میں آ جائے گا. اور پھر یہی لوگ وہ ایک اسلام کا نا لبرل ورژن ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پہ ہم بولیں کہ سب کچھ صحیح ہو جائے, کہ ہر غیر مسلم بھی جنت میں جائیں گے اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, سب رکھتے ہیں. یعنی یہ نا ایک طرح سے ایک روٹ ہے اسلام میں نا لبرلزم کو انٹروڈیوس کرنے کا, کہ جب آپ کفار کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہو اور کفار کو آئیڈیلائز کر رہے ہو, اور ان یعنی یہ اس سے بہت زیادہ کفار کے ساتھ ایک امیٹیشن ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. تو میرا خیال ہے کافی ہم نے اس حوالے سے باتیں کر لیں, اور یہ ایک خلاصہ یا ایک سمری یہی ہے کہ بھائی فٹ بال کھیلی جا سکتی ہے, کچھ کنڈیشنز ہیں ان کو فالو کیا جائے, اور فٹ بال دیکھی بھی جا سکتی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, اور اگین دیکھنا ریکمینڈیڈ نہیں ہے, اور اگر منکرات ہوں تو بالکل, اور جو غلط چیزیں ہوں اس میں جو حرام جو کہ آج ہیں اور اس سے پاک نہیں ہوتا, تو اس میں پھر دیکھنا جائز بھی نہیں ہوتا. اگر آپ نے گیم کی ایکسائٹمنٹ ہی دیکھنی ہے نا تو آپ میچ کے بعد 10 منٹ کا ریویو دیکھ لیں. میرے لیے تو یہ چیز بڑی کام کرتی ہے, ناٹ ٹو سے کہ میں نہیں دیکھتا ریویو وغیرہ, یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ فارورڈ کر سکتے ہیں. آئی بلیو کہ اس میں یہ ہے کہ آپ فٹ بال کھیلیں لیکن کرکٹ دیکھیں. خلاصہ یہی ہے کہ آج کی جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہمارا ایک پرپز ہے, اور کوئی بھی کام کریں اس کی باؤنڈریز میں اگر ہم رہ کے کرتے ہیں تو وہ جائز ہے. تو اسی کے ساتھ آج کی ڈسکشن کو ہم ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن سنت پہ چلنے کی توفیق عطا کرے, اور جو بھی غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد پھیل چکی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں سے جو اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے, ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں, جسم کی نعمت ہے, وقت کی نعمت ہے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے. سو آج کے پوڈ کاسٹ سے ہمیں اجازت دیجیے, انٹل نیکسٹ ٹائم ہمارے ساتھ رہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.